السلام علیکم ناظرین، پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر بخاری، اور یہ پروگرام جناب آپ 5 بجے متوقع تھا، لیکن ہمارے جو آج کے مہمان ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب، ان کی فلائٹ لیٹ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ پروگرام تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا۔ خان صاحب، آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آج بلکہ چند ہی منٹ پہلے کہہ لیں کہ اسلام آباد میں یہ جو افسوسناک سانحہ ہوا، اس پہ میں آپ کے کمنٹس چاہوں گا، کیونکہ ابھی ایک ویک پہلے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اسلام آباد میں، ابھی لوگ اس کے زخم، اس کے غم نہیں بھولے تھے۔ یہ ایک اور بڑا زخم لگا پاکستان کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ایک اور بڑا زخم نہیں ہوا، یہ سیریز آف زخم ہوتے جا رہے ہیں، اور اصل میں یہ زخم شروع ہوئے جب سوچے سمجھے بغیر کسی اور کی جنگ کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پاکستان میں اپنا لیا، پاکستانیوں کی خاطر نہیں، اپنی کرسی کی خاطر۔ اپنی کرسی کی خاطر اس نے سارے امریکہ کے کمانڈ مانے، ہر قسم کی ان کی جو غلط سیدھے کمانڈ سارے مان لیے۔ دیکھیں نا، اگر وار آن ٹیرر میں جو امریکہ کے اوپر 9/11 کے حملے ہوئے تھے، ہم سب کو اس کے اوپر افسوس تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسانیت جس کے اندر ہوتی ہے وہ امریکہ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وار آن ٹیرر میں کیسے شرکت کرنی تھی، اس میں پاکستان کو اپنے انٹرسٹ بھی دیکھنے چاہیے تھے، یعنی کہ ان کی مدد کرتے ہوئے یہ تو نہ ہو کہ ہم بجائے اپنے ملک کے اوپر ایک اور عذاب کھڑا کر دیں۔ آج جو جنرل مشرف کر رہے ہیں، جو انہوں نے جس طرح اپنے شہریوں کی قربانی دی، جب بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جب بھی کوئی امریکہ سے آتا تھا 4 القاعدہ مر گئے، کبھی انکوائری نہیں ہوئی کہ وہ القاعدہ تھے یا نہیں، پھر 6 مر گئے، جارج بش آنے لگا تو 140 لوگ انہوں نے مارے میرن شاہ کے اندر، خاص قربانی دی بش کے لیے۔ اب اس کے بعد یہاں 7/7 ہوا، 200 لوگ انہوں نے مدرسے سے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، جب نہ پاکستان کا کوئی اس میں، پاکستان کا کیا تعلق تھا 7/7؟ اگر ایک آ بھی گیا تھا وہاں کوئی، اگر وہ اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ پاکستان کی وجہ سے وہ تو عراق کی وجہ سے انہوں نے یہاں دھماکے کیا، پاکستانی تھے ہی نہیں وہ، 200 لوگ وہاں جیل میں ڈالے۔ اب یہ جو لال مسجد کی قربانی دی گئی صرف امریکنوں کو دکھانے کے لیے کہ جی میں ہی ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹزم کو میں روک سکتا ہوں، اس کے نتیجے میں اب یہ لوگ مسلسل مرتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا نہیں ہوا۔ آپ نے اے پی سی میں کہا کہ مذہبی انتہا پسندی کا مسئلہ مصنوعی طور پر پیدا کیا، اس کی وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، ہر دنیا میں جدھر بھی ہیومن کمیونٹی ہے وہاں انتہا پسند ہوتے ہیں، اکثر ماڈریٹ ہوتے ہیں، لبرل ہوتے ہیں، کنزرویٹو ہوتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہوتی ہے وہ سینٹر میں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی دنیا کی کمیونٹی میں چلے جائیں آپ کو یہی بریک ڈاؤن ملے گا۔ امریکہ کے اندر ہیں، ان کے ایونجلسٹ ہیں، وہ بڑے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہاں ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، یہودی ہیں جو اسرائیل کے اندر جو انتہا پسند سے انتہا ہو گئے ہیں۔ برطانیہ کے اندر آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر صرف اس لیے کہ میرا رنگ سفید نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس ملک سے نکل جاؤ، یہ بھی انتہا پسند ہے۔ ہر معاشرے میں ہے، ہندوستان میں انتہا پسندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ آپ انتہا پسندوں کو یہ بندوق کے ذریعے اور گولی مار دیں، ان کو ختم کر دیں جو انہوں نے کیا لال مسجد سے، یا آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے ان کو مارجنلائز کر دیتے ہیں؟ اس کا جو توڑ ہے انتہا پسندی کا، وہ ان کو گولی مارنا نہیں ہے، وہ ایک جمہوریت کے پروسیس سے، ڈیبیٹ سے ان کو مارجنلائز کرنا ہے، جو کہ ہر ایک سیولائز معاشرہ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کو الجیریا کے بالکل جو الجیریا میں ہوا تھا وہی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، کہ ایک آرٹیفیشل لڑائی کروا دینی ہے پاکستانی فوج کی، امریکن، جس طرح الجیریا میں امریکن یا ویسٹرن بیک فوج نے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کیا، لاکھوں لوگ مرے ہیں وہاں، الجیریا کا ستیہ ناش ہو گیا، ادھر پاکستان بھی اسی چیز پہ جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، یہ آنے والے دنوں میں اتنا خون ہوگا، پاکستان برباد ہو جائے گا۔ ہر صاحب، ایسے حالات میں اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے ملک میں، اور ظاہر ہے آپ بھی اتنے محب وطن ہیں جتنے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس وقت اپوزیشن کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ میں یہ بالکل غلط، یہ محب وطن نہیں ہیں لوگ۔ اگر یہ محب وطن ہوتے تو یہ ایک امریکن ایجنڈا پاکستان میں مسلط نہ کر رہے ہوتے۔ اگر یہ محب وطن ہوتے تو آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے لال مسجد میں، کیا ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے؟ ان کے اوپر پوری فوج کشی کر کے رکھ دی۔ یہ جو بلوچستان میں انہوں نے کیا، وہاں
80,000 ریفیوجیز تھے جن میں سے اکثریت عورتیں اور بچوں کے تھے. یہ جو سردیوں میں انہوں نے کیا. سب چیف جسٹس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے, پوری اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جھنڈے لے کے چیف جسٹس کے قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ وزیرستان میں باجوڑ کے مدرسوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں, کبھی امریکہ کہتا ہے ہم نے کیا, کبھی پاکستانی فورسز کہتی ہیں ہم نے کیا. اپوزیشن نے کہیں پہ پروٹیسٹ نہیں کیا. بالکل کیا اپوزیشن نے پروٹیسٹ. میں یہ آپ کو ہر جگہ کہوں, میں نے ہر جگہ پروٹیسٹ کیا ہے. میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں اپنا آپ کو صرف کہہ رہا ہوں. ہم بلوچستان پہ ساری اپوزیشن نے کنڈیم کیا, وزیرستان پہ ساری اپوزیشن ہم نے اسمبلی میں کنڈیم کیا. باجوڑ میں جب ہوا ہم نے, بلکہ باجوڑ میں ہم نے جانے کی کوشش کی کہ ہم نے کہا کہ ہم خود جا کے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کریں گے کیا وہ واقعی دہشت گرد تھے یا بے قصور لوگ مارے گئے. مدرسے میں 83 انہوں نے مارے ایک دفعہ, ایک بم مار کے, جس میں سے 60-18 سال کی عمر کے نیچے تھے. انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی قوم اگر محب وطن ہوتے ہیں تو ہر شہری کی زندگی کو ویلیو دیا جاتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں مارتے. کتنی جگہ انہوں نے قتل عام کیا ہے, ایک جگہ مجھے بتائیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی ہے. کراچی میں 50 لوگ مارے گئے, 200 لوگوں کو گولیاں لگیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری نہ کروائے؟ مشرف خود کہتا ہے انکوائری نہیں کروں گے. میں ان کو محب وطن نہیں کہتا, میں ان کو کرسی پرست کہتا ہوں. اپنی کرسی کے لیے پاکستانیوں کی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. سر ایک ویک پورا پروسیس چلتا رہا, مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا لال مسجد والوں کا اور حکومتی کارندوں کا, لیکن یہاں پہ ایکسرسائز چلتی رہی اے پی سی کی. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر 38 اپوزیشن کی جماعتیں وہاں پہ کھڑے ہو کے, اسلام آباد میں کھڑے ہو کے احتجاج کرتی تو یہ مسئلہ جو تھا یہ شاید اچھے طریقے سے حل ہو سکتا؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 6 مہینے انہوں نے وہاں کچھ کیا ہی نہیں. کبھی ڈرامہ ہی ہوتا تھا وہاں. 6 مہینے آپ کے سامنے وہاں کہتے ہیں ہتھیار بھی آئے, سیکیورٹی فورسز نے اس کو گھیرا لیا ہوا تھا. ہتھیار کیسے آ گئے؟ ملیٹنٹس بھی چلے گئے. کہتے ہیں ان کی عورتوں نے وہاں جا کے وہ چائنیز پارلر گرل کو پکڑ کے لے آئے. وہ کوئی سوئیں لے کے آئے تھے, وہ چائنیز پارلر گرل, کیا وہ کو نظر نہیں آیا کہ ان کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 مہینے ڈرامہ جو انہوں نے چلایا, کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ پوری فوج سے ان کے اوپر حملہ کرنا تھا؟ مجھے بتائیں کوئی کون سے پاکستان کو تھریٹن کر رہے تھے, کوئی ہاسٹیجز مارنے لگے تھے؟ کہیں دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی تھریٹ ہو ہی نہ اور اپنی فوج کا حملہ کروا دیں ان کے اوپر جدھر عورتیں اور بچے ہوں؟ یعنی کہ آپ ہندوستان میں جب انہوں نے گولڈن ٹیمپل پہ اندرا گاندھی نے اٹیک کیا تھا, وہ عورتیں بچے نہیں تھے, اور وہ بعد میں جو اس نے کیا اس کا نتیجہ اندرا گاندھی کی اپنی بھی جان گئی اور اس کے بعد ہزاروں لوگ مرے اس حملے کے بعد. آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینہ اگر انتظار کر لیا جاتا تو شاید یہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جاتا. 1 مہینے تک اگر سیکورٹی فورسز کے بندے مرتے رہتے تو نہیں. میں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کروں, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جب یہ ہوا گورنمنٹ کو کیا چیز روک رہی تھی کہ ان کو گیس, پانی, بجلی کاٹ دیتے, کھانا پینا روک دیتے؟ کتنی دیر انہوں نے اندر بیٹھے رہنا تھا؟ کیا چیز روک رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی, سمپیتھی لوگوں کی ان کے ساتھ ہوتی, لوگ جلوس نکالتے کہ آپ ان کو بھوکا مار رہے ہیں. ہمدردیاں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے ہی نہیں تھی. یہ ایک اپوزیشن پارٹی بتا دے جو انہوں نے وہ ان کی دونوں مولانا کی حمایت کی, ایک بتا دیں. کسی دینی جماعت نے ان کی حمایت نہیں کی, کسی نے ان کی حمایت نہیں کی. ہم سب نے کہا یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ پہلے دن ان کو سراؤنڈ کر لیتے اور نہ پانی بجلی کاٹ دیتے, انلیگل آکوپیشن تھی, یہی تھی نا جی, ان کو نہ نکلنے دیں, کتنی دیر انہوں نے رہ جانا تھا؟ اور سیکیورٹی فورسز نے کیسے مار جانا تھا؟ آپ کوئی قانون توڑتا, قانون کے مطابق پکڑ لیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیولائزڈ معاشرے کے اندر جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے, آپ نے ان کے حملہ کر دیا سامنے, سب کے سامنے, اور 2 دفعہ یہ بھی ایک چیز آئی کہ 2 دفعہ سمجھوتا ہو گیا تھا, پریزیڈنسی نہیں مانی. یعنی وہ کہہ رہے سرنڈر کرنا ہے, اس کو سرنڈر کروا دیں, جو بھی ٹرمز ہے, کیا ہو جانا تھا؟ میں کہنے کا یہ جو کیا ہے انہوں نے, اب مجھے بتائیں کہ اس کی کون ذمہ دار ہے؟ اب پاکستان کے اندر یہ جو سارا ہو رہا ہے, جو خون ہو رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ اس کوئی بہتر طریقہ نہیں تھا یہ کہنا کہ جی ہم یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے؟ عورتیں بچے آپ کے کہیں ہوں اور آپ ان کے, اور اب وہ عام آدمی کیا کہے گا کہ غریبوں کے عورتیں بچے تھے, یتیم تھے, نچلے طبقے کے تھے, ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی گئی. اگر یہیں پیسے والے ہوتے ہیں, کوئی مغرب سے ہوتے لوگ, یا ادھر انگلینڈ میں ہوتا ہے ایسے, کبھی آپ یہ کر کے دکھاتے کوئی؟ اے پی سی کی کامیابی یا ناکامی کی تو ابھی تک باتیں چل رہی ہیں, کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا کہ یہ اے پی سی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. اس کے بارے میں آپ کی یعنی طریقہ انصاف کی کیا رائے ہے؟ کیا اے پی سی میں وہ نتائج حاصل کیے جا سکے جن کی امید تھی؟ اے پی سی بالکل کامیاب ہوئی.
سب سے بڑا اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی اپوزیشن بن کے آج پاکستان میں سامنے آ گئی ہے. اس نے اپنا لائعمل دے دیا ہے. 9 اگست کو پہلا جلسہ ہے کوئٹہ کے اندر. اس میں تقریباً ساری اپوزیشن پارٹیز اب آ گئی ہیں اور یہی کامیابی تھی. اب تک یہ ہو رہا تھا کہ ہم سارے ریزولوشنز دے رہے تھے لیکن گراؤنڈ کے اوپر کچھ کر نہیں رہے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ اب ہم پبلک کے اندر جائیں گے, پبلک کو موبلائز کریں گے, حقیقی جمہوریت فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے پوری اب جد و جہد کریں گے. اے آئی ڈی میں جو مین 2 پارٹی تھیں جن کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان میں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں اس اے پی سی سے. جو سیاسی نجومیوں کی جو پیشین گوئی تھی وہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ دیکھیں نا, اب کسی کی اب کتنی دیر انتظار کرنی تھی. اب آپ ریزولوشنز کے اوپر اگر سمجھیں کہ ملک میں کوئی تبدیلی آ جائے گی کہ جی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے نیچے منصفانہ الیکشن نہیں ہو سکتی. جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتی پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ بس تقریریں ہی کرتے رہنا ہے. لیکن آپ سب نے پچھلے الیکشن میں حصہ لیا, پرویز مشرف واز دیئر, اور دھاندلی ہوئی, سب نے کہا دھاندلی ہوئی, ساری اپوزیشنز نے کہا. لوکل باڈی الیکشن میں اس سے زیادہ دھاندلی ہوئی. پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ہرا دیا گیا جب پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے سندھ میں. تو جب سارے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوگی تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا تقریریں کرنی ہیں, ریزولوشنز پاس کرنی ہے, یا گراؤنڈ پہ جانا ہے, جد و جہد کرنی ہے, پبلک کو موبلائز کرنا ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. تو اب فائنلی اگر پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کر لیا پبلک میں جانے کا, اور اگر پیپلز پارٹی اس وقت نہیں ہمارے ساتھ, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے لیے دروازے کھولیں, بعد میں آ جائے گی. لیکن ہم اب انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم اب اسی طرح ہی کرتے ہیں اور جنرل مشرف پھر 5 سال مسلط کر لے پاکستان پہ اپنے. آج تجویز یہ بھی آئی ہے مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کی طرف سے جو اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے تھے ایوان صدر بیٹھ کے, کہ 1 سال مزید توسیع کر دی جائے اسمبلیوں کی مدت میں. آپ کیا کر لیں گے؟ بالکل غلط ہے یہ. اگر یہ 1 سال کیا اور ملک کے اندر انارکی کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کا جو سارا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کولیپس کر گئی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں, قانون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کو فری ہینڈ دے دیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ وہ عیدی کی ایمبولنسز, عیدی نے صرف غلطی, عیدی والوں نے کیا کی, انہوں نے کہا جی 200 لاشیں پڑی ہیں, جبکہ سٹی گورنمنٹ نے جھوٹ بولا کہ 65 لاشیں پڑی ہیں. ان کی غلطی 200 لاشیں کی. اس کا نتیجہ یہ ملا کہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد گئے, بی بی سی پہ رپورٹ ہوا کہ انہوں نے عیدی کے سر پہ وہ اس کے بیٹے کے سر پہ بندوق رکھ دی اور وہاں سارا قبضہ کر لیا اس کے اوپر. تو یہ اس کو انارکی کہتی ہے. بنانا ریپبلکس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں دیکھ لیں, کرائم کی انتہا ہے. آدمی جو عام آدمی ہے اس کی زندگی گزارنا مشکل ہے. مہنگائی, کبھی پاکستان کی تاریخ میں فوڈ انفلیشن, کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی نہیں تھی. تو لہٰذا اگر ہم اس وقت 1 سال اور یہی انارکی کا حصہ رہیں گے, پاکستان کا تو میرے خیال میں وجود خطرے میں ہے. بلوچستان کا دیکھ لیں, جو بلوچستان میں ہر روز پائپ لائن اڑ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, وہاں بھی تو انارکی. صاحب اس اے پی سی کے بعد آپ اور میاں نواز شریف صاحب ایم ایم اے کے قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایم ایم اے والوں کے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی عوام کو. ابھی قاضی صاحب نے استعفیٰ دیا, پہلے حافظ حسین احمد صاحب نے استعفیٰ دیا, پھر وہ واپس لیا گیا. ابھی قاضی صاحب نے احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دیا, لیکن کسی ان کے اور پارٹی کے ممبر نے یا کسی اسمبلی کے رکن نے کوئی ریزائن نہیں دیا. یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اظہار یکجہتی کی جائے قاضی صاحب کے ساتھ اور آپ سب جرأت مندانہ اقدام اٹھائیں اور سب ریزائن کر دیں؟ دیکھیں ایسے, خیر قاضی صاحب کو میرے خیال میں یہ لال مسجد کی وجہ سے, جس میں انہوں نے خود مذاکرات میں حصہ لیا تھا, ظاہر ہے جو وہاں لال مسجد میں ہوا, کون سا پاکستانی کو یہ چیز پسند آئی ہوگی؟ یعنی کون اس کے خلاف آبجیکشن نہیں کرے گا؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا کہ ہم سب کو استعفیٰ اسی کے اوپر دے دینا چاہیے تھا. بہرحال جب آپ ایک کولیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ پھر مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو کیری کریں اپنے ساتھ, کیونکہ یا تو آپ اکیلے ہوں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ملک کی ضرورت ایک جوائنٹ اپوزیشن کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ اپوزیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے اس کے اوپر. یہ آپ کے انتخابی اتحاد بھی ہوگا؟ نہیں, یہ اس طرح کے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کا. نہیں, لیکن آپ نے پہلے الیکشن کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سولو الیکشن لڑے گی. اب آپ سوچ رہے ہیں مستقبل میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور آپ واقعی اس میں حصہ لیتے ہیں, آپ کی پارٹی کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا, تو آپ سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے یا ایم ایم اے کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا جائے؟ دیکھیں ہم نے ابھی اس کے اوپر سوچا اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں پہلے تو یہی نہیں پتا کہ الیکشن جنرل مشرف کروائے گا یا ایک انڈیپینڈنٹ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کروائے گا مائنس جنرل مشرف. یہ 2 بالکل مختلف سیناریو ہیں. اگر تو جنرل مشرف الیکشن کروائیں گے تو پھر
ہم سب کو دوسرے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اگر مشرف کے بغیر الیکشن ہوں گے پھر ہمارے مختلف اتحاد ہوں گے. تو ابھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی پہلی کوشش یہ ہے کہ جنرل مشرف کے نیچے الیکشن نہ ہوں. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک تو ہے پاکستان میں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو جب دیکھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جو زیادہ جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ گاؤں اور دیہات کا ووٹ ہے، 85% آبادی جو ہمارے گاؤں دیہات کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ ابھی لوگوں کو پتہ چلے گا جب الیکشن آئے گی، کیونکہ یہ پہلی الیکشن ہوگی جو ہم تیاری سے لڑیں گے. اب تک پہلی الیکشن میں عمر 5 مہینے تھی پارٹی کی، وہ کوئی 14 کروڑ عوام میں الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی. دوسری الیکشن میں واحد پارٹی تھی جو جنرل مشرف سے علیحدہ ہوئی 3 مہینے الیکشن سے پہلے، تو نہ گورنمنٹ رہے نہ اپوزیشن رہے، تیاری نہیں تھی، بڑی مشکل سرکمسٹانس کنٹرولڈ الیکشن لڑی گئی. یہ پہلی الیکشن ہے جو تحریک انصاف تیاری سے لڑے گی، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو واضح، میں بار بار 6 مہینے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس الیکشن میں تحریک انصاف ایک پاور بن کے انشاءاللہ نکلے گی. جی اللہ کرے. اسفند یار ولی صاحب نے اے پی سی میں بڑی اچھی بات کی کہ پی سی یو کے تحت جن ججوں نے حلف نہیں اٹھایا ان کی ایک کمیٹی بنا کے یا ان کے اوپر ایک الیکشن کمیشن جو تشکیل دیا جائے، وہ جج جنہیں پی سی یو کے تحت حلف نہیں اٹھایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ججز ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، اس پہ آل پارٹیز کانفرنس کی کچھ پارٹیز کو یا سب کو اعتماد نہیں ہے، جبکہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حمایت جس کی کر رہے ہیں، اس نے بھی پی سی یو کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. لیکن اس کی حمایت اس لیے بھی ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ پی سی او سے اس نے حلف اٹھایا ہے. جسٹس افتخار کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک چیف جسٹس ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے اس نے سٹینڈ لیا ہے. اس کے اوپر ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک روشنی کی کرن جو کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت لے کے آئے گی. جو حقیقی جمہوریت اس ملک میں آتی ہے جدھر عدالتیں آزاد ہوتی ہیں. یہ چیف جسٹس کی موومنٹ کامیاب ہوتی ہے جس کے پیچھے وکلا ہیں. اس سے پہلی دفعہ آزاد عدالتیں ہوں گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگی، حقیقی جمہوریت ہوگی، پاکستان کی جیت ہوگی. لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز نے ہائی جیک کیا ہے وکلاء کی تحریک کو، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات تو سچ نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب جلوس لے کے آ رہے تھے، صرف اکیلے عمران خان صاحب تھے، ان کے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھا. اب ہمیں چیف جسٹس کے استقبال کے لیے ہر جگہ استقبالیہ کیمپ نظر آ رہے ہیں، اس میں 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تمام پارٹیز کے باقی سارے وکلاء ہوتے ہیں، اور اس کو کیش کیا جاتا ہے. اصل میں اس کو کوئی کیش نہیں کر سکتا. یہ اگر یہ چیف جسٹس کامیاب ہوتا ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، پاکستانیوں کی جیت ہے. یہ اس میں دیکھیں نا، چیف جسٹس اگر کامیاب ہوتا ہے، عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، جس طرح میں نے کہا الیکشن کمیشن آزاد ہوگی، منصفانہ الیکشنز ہوں گے، جو بھی اسمبلی میں آ جائے پاکستان کی جیت ہے. یہ کرکٹ میں آپ کو ٹرمینالوجی دے دوں کہ جب نیوٹرل امپائر آئے تھے تو کرکٹ کی جیت ہوئی تھی، کسی ایک ٹیم کی جیت نہیں تھی. یہ پاکستان موومنٹ، جتنی بڑی پاکستان موومنٹ تھی اتنی بڑی موومنٹ یہ چیف جسٹس کی موومنٹ آزاد عدالتوں کے لیے. اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اور اس میں یہ ہائی جیک کوئی نہیں کیا. جو آج چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا نہیں ہے وہ جمہوریت کے اندر ہی نہیں مانتا. اس کے اگینسٹ جو فورسز ہیں وہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں. جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ آج ساری چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہیں. اے بی سی میں محمود خان چکزئی صاحب نے کہا جی کہ جب تک ملک سے ایجنسیوں کا کردار ختم نہیں کیا جاتا حالات نہیں سدھر سکتے. اس وقت ملک پر جاسوسوں کی حکمرانی ہے. کب جاسوسوں کی حکمرانی نہیں تھی؟ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے، اور اب تو ٹوٹل کنٹرول ہے ایجنسیز کا. یعنی کہ جو 2002 ایک وقت وہ بھی ہے لوگوں نے عمران خان کو کہا کہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. وہ تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ کون ایجنسیوں کا بندہ ہے اور کون نہیں ہے. یہ تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے اب تک. لیکن ایجنسیز کا رول جب تک پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے ختم نہیں ہوگا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. اگر ایجنسیز الیکشنز کروائیں گی، مینپولیٹ کریں گی، دیکھیں نا کیوں باقی دنیا میں کیوں نہیں ایجنسیز اتنا حصہ لیتی؟ یعنی کہ جو بھی سوئٹزرلینڈ میں جو کامیاب ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، یہ جو اسکینڈینیوین ملک ہیں، برطانیہ، یہ اگر یہ کامیاب ہیں، ان کی جو ڈومیسٹک فورن پہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اپنے ملک میں نہیں کرتے، اس لیے کہ ایجنسیز کے پاس یہ کیپبلٹی نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی کہ کون ملک کی بہتری کرے گا اور کون نہیں کرے گا. اگر یہ ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. یہ ہمیشہ 2 نمبر لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں. یہ ان لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں جو کنٹرول ہو سکے. ان کی بیسک کوشش یہ ہوتی ہے کہ اوپر وہ سامنے پتلے بیٹھیں جن کی پیچھے رسیاں ایجنسیز نے پکڑی ہوں. جو بھی کنٹرولبل ہوتے ہیں وہ ہی اس ملک کی بربادی کرتے ہیں.
آج آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے آپ کے وزیر اور بڑے بڑے فگرز بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کے اوپر کیسز ہیں، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایجنسیز کا ہے کہ یہ ادھر سے ادھر ہٹ نہیں سکتے. اب یہ لوگ کیا ملک کو کدھر لیڈ کریں گے؟ یہ تو بول ہی نہیں سکتے. یہ جنرل مشرف کے اس ملک میں سیاست کرنے کا کیا فائدہ جس ملک کا پرائم منسٹر جو اپنی مرضی سے کہیں کال نہیں کر سکتا، جس ملک کے پریزیڈنٹ کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، جس ملک کے چیف جسٹس سے لے کے تمام ججز کے گھر پہ نگرانی کی جاتی ہے، اس ملک میں عمران خان صاحب کو سیاست کرنے کا کیا فائدہ جس میں آزادی نہیں ہے بولنے کی؟ اسی کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. جب تک یہ ہے، میں نے آپ کو کہا، اب پرائم منسٹر شوکت عزیز جیسا پرائم منسٹر ہو، اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ وہ تو کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گم شدہ ہے، گما ہوا کبھی کہیں، اور کر کیا رہا ہے؟ وہ پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کر رہا ہے. وہ ماڈلز لے جاتا ہے، کبھی کدھر ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں کلچرل شوز ہو جاتے ہیں. یہ کہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان، اور اس کا کام ہی کچھ نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ کنٹرول لوگوں کو لے کے آئیں گے، وہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ اسی طرح کا مذاق ہوگا. نہ یہ ملک کے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے عوام کے مسئلے کیا ہیں. اب شوکت عزیز کو کیا پتہ ہے عوام کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ یونین کاؤنسل کا تو الیکشن کچھ کال میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی نعمان بول رہا ہوں جی، بلیک پول سے. جی فرمائیے. عمران خان سے بات ہو سکتی ہے پلیز؟ جی آپ بات کر رہے ہیں. جی خان صاحب، مجھے یہ کہنا تھا جی کہ I'm one of your very hardcore fan. بیسیکلی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ نہیں ہے کہ آپ لال مسجد کے مسئلے کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں ایک بہت برا امیج بن رہا ہے پوری ورلڈ میں پاکستان کا؟ تو اس کی بجائے کیا یہ نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کریں چیف جسٹس کے کرائسس پر which will take us to our final destination instead of exploiting لال مسجد image. میں اب بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی برے طریقے سے اس کو کر رہے ہیں، بیسیکلی مجھے پتا ہے بیسیکلی آپ اس کو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. بہت شکریہ نعمان صاحب. جی نعمان صاحب، خیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بھولے ہیں. پاکستان کا امیج تو برباد ہوا تب جب لال مسجد کو گورنمنٹ نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا. میں تو سمجھتا ہوں یہ نان ایشو تھا. اگر یہ ایشو ہماری گورنمنٹ ہوتی، مثلا ہماری گورنمنٹ ہوتی، پہلے تو یہ ایشو اٹھنا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ اگر کوئی بھی مسجدیں جو اللیگلی بنی ہوئی ہیں ہم نے گرانی تھی، ہمیں کسی نے نہیں سمجھنا تھا کہ یہ ہم امریکن ایجنڈا جو ریلیجس لوگ اس وقت اینٹی اسلامک ایجنڈا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھنا کیونکہ ہم امریکن ایجنٹ نہیں سمجھے جانے تھے. تو اس لیے ان کو پہلے تو یہ شک نہیں ہونا تھا کہ اسلام کے خلاف تحریک چل رہی ہے. جنرل مشرف جو کام کرتا ہے، ساری ریلیجس جو ہمارے ملک میں لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ایجنڈا کے اوپر چل رہے ہیں. مثلا مدرسہ ریفارمز ہیں. اب وہ کونڈالیزا رائس ادھر امریکہ میں سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہم نے جنرل مشرف کو کیا مدرسوں کی ریفارم کریں. اب جب آپ کو کوئی باہر سے آرڈر کرے گا مدرسوں کی ریفارم کرنا، کوئی اس کو سیریس نہیں لے گا. وہ سمجھیں گے کہ امریکہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وار آن ٹیرر نہیں، وار اگینسٹ اسلام ہے. جب وار اگینسٹ اسلام ہوگی تو جو اسلامی دینی حلقے ہیں وہ ہر چیز کو ریزسٹ کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارے دور میں لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا تھا کہ ہم اسلام کو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. نمبر 2، ہم نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. اگر اللیگل آکوپیشن ہی تھی نا جی، ان کا جرم یہ تھا کہ اللیگلی آکوپائی کر رہے ہیں. کیا جو لوگ اللیگلی مسجد آکوپائی کر رہے ہیں ہم نے اس کو کوئی ٹینشن نہیں دینی تھی؟ اس کو سراؤنڈ کر کے بجلی شجلی کاٹ کے گیس کاٹ کے انتظار کرنا تو باہر نکلا ہے. ہاں صاحب، یعنی کہ انہوں نے خود اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے. سارے دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوا. 6 مہینے اس کو انہوں نے اچھالا اور اس کے بعد جو قتل عام کیا. میں صرف نعمان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کو کوئی ہمارے میں کوئی انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو آپ عورتیں بچے مارے اور آپ کہتے ہیں بہت مختصر وقت ہے. میرے صرف 2 سوال رہ گئے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے عوام کی، نہ یہ جو ابھی ہوا جو کراچی کا جو واقعہ ہوا اس پہ خان صاحب نے ہمدردیاں لوگوں کی حاصل کی اس لیے کہ لوگ ایم کیو ایم کے خلاف تھے. اب لال مسجد کے ایشو پہ خان صاحب جو ہے وہ بیانات جو دے رہے ہیں اس لیے کہ عوام جو ہے اس وقت امریکہ کے خلاف ہے. تو خان صاحب اینٹی امریکہ بیانات دے کے شاید الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں، کراچی کا تو خیر یہ حال تھا کہ ہم سب کو پتا تھا کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کیا کر رہی. سب سے زیادہ نقصان وہ کراچی والوں کو اور کراچی کی جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے. انشاءاللہ جب چیزیں نکلیں گی، سب سے زیادہ لوگ جو الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے مارے ہیں وہ اردو سپیکنگ لوگ مارے ہیں. انہوں نے اپنے لوگ سب سے زیادہ مارے ہیں اور یہ انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ہم نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں اس لیے نہیں کرنی تھی کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگ مروا دینے تھے
اور ہمارے لوگ جو کراچی میں اکثر تحریک انصاف کے اردو اسپیکنگ ہے، وہ کوئی باہر کے نہیں ہیں. تو لیکن ہمیں خطرہ یہ تھا کیونکہ وہاں تو قانون نام کی چیز نہیں ہے. اگر گولیاں نہ لگتی میرے لوگوں کو، میں نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کرنی تھی، چاہے دوسرے سب لوگ مر جاتے. اس لیے نہیں، میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، میری ذمہ داری میرا ورکر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ورکر کی زندگی خطرے میں ڈال دوں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں، پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ کل کو شاید آپ کے پیچھے ہو. لیکن پھر بھی بہرحال میں ایز اے پارٹی لیڈر میں اپنے لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈلوا سکتا. یہ میری ذمہ داری ہے، میرا ورکر میری ذمہ داری. ان کے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، میں کیسے ان کو جا کے فیس کروں کہ جی میں تو اسٹیٹمنٹ دے دوں ان کے بچے مار دیں، ان کے خود مار دیں. اور جو انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں، جو ٹارچر چیمبرز ہیں، جو انہوں نے لوگ مروائے ہوئے ہیں، ان سے تو خوف ہے سب کو. تو میں نہیں کر سکتا تھا. یہ جب گولیاں لگیں تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں الطاف حسین کا یہاں کیس کروں گا. میرا کوئی پری پلان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. وہ میں نے جب اس وقت دیکھا، اپنی مجھے کالز آئیں، میرے لوگوں نے بتایا، اس کے بعد فیصلہ کیا. جہاں تک لال مسجد ہے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں، ہم سب کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. آپ کے جب یتیم بچے، عورتیں، چاہے آپ چاہے ان میں مانیں، میں تو کسی صورت میں سمجھتا ہوں یہ غلط کیا اس نے. جب جو انہوں نے آکیوپائی کیا، ہم نے بار بار کہا یہ غلط کیا، لیکن کیا اس کی سزا یہ تھی کہ آپ پوری اپنی فوج کو حملہ کروا کے پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہیں، ابھی کسی کو اندازہ بھی نہیں لوگ کتنے مرے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو پولیٹیکلی نہیں دیکھنا چاہیے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا. اب لوگ جو مر رہے ہیں لال مسجد کی وجہ سے، کتنے 80 لوگ تو مر چکے ہیں اب تک. تو ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس کے طریقے سے اختلاف تھا. میں کہتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے آکیوپائی کیا مسجد میں اللیگلی، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، غلط تھا، بار بار کا غلط تھا. لیکن اس کو کیا سزا یہ تھی جو انہوں نے دی ہے کہ قتل عام کر کے رکھ دی کہ جی چلے غریبوں کے بچے تھے، عورتیں تھیں، کسی کو فکر نہیں ہوگی جی امریکہ کو دکھانے کے لیے. اور یہ سب سے زیادہ مجھے غصہ ہے. یہ کیا اس لیے نہیں کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ امریکہ کو بتانا ہے جناب میں آپ کا سپاہی ہوں، میں ہی آپ کے لیے کر سکتا ہوں، نہیں تو اگر میں چلا گیا تو یہ ملک دہشت گردوں اور یہ انتہا پسندوں سے آ جائے گا. اس لیے مجھے میری کرسی مضبوط رکھیں، اس لیے ہم اس کا اختلاف ہے. ہاں صاحب، آخری سوال، اگر نگران حکومت آ جاتی ہے اور اس کے تحت الیکشن ہوتی ہے، بہرحال لوکل گورنمنٹ جو ہے وہی رہے گی، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ناظم بیٹھا ہوا اور اس ناظم کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے، کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اگر نگران حکومت آتی ہے، الیکشن کمیشن آپ اپنی مرضی کا بنوا لیتے ہیں اسلام آباد میں ہر ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ آپ کا جو علاقہ ہے جس حلقے صاحب الیکشن لڑتا ہے رورل ایریا ہے، آپ جانتے ہیں کہ رورل ایریا میں جو ٹاؤن ناظمین، کونسل نازمین اور ڈسٹرکٹ ناظمین ہوتے ہیں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، کیسے توقع رکھتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا؟ پہلے تو خیر یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ایک لسٹ میں دیا ہوا ہے کہ جو لوکل ناظم ہیں ان کو سارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ڈسبینڈ کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں اگر انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ آ جائے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، آپ کو یہی جو آج ناظم بنے ہوئے کاف لیگ کے، یہ 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں گے. ان کی فکر نہ کریں، ان کو یہ خود ہی بھاگیں گے. یہ سب سے پہلے کہیں گے جی ہم کاف لیگ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ کاف لیگ کا نام و نشان ہی نہیں ہونا جس دن جنرل مشرف. ہر صاحب آخری میسج کوئی آپ دینا چاہیں؟ آخری میسج صرف میرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہر دنیا کے ہر ملک میں انتہا پسند ہوتے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے. لیکن مہذب معاشرے ایک کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا چلاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں مارنے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے آج الجیریا میں کیا ہو رہا ہے، آج لیبنان میں کیا ہو رہا ہے، آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپس میں لڑا دیا لوگوں کو. عراق میں شیعہ سنی مار رہے ہیں، افغانستان میں طالبان اور ان کی لڑائی کروا دی ہے، ہر جگہ مسلمان مار رہے ہیں. صومالیہ کے اندر کیا ہوا ہے، وہاں اچھی بلی گورنمنٹ تھی، ادھر لڑا دی ہے پرو ویسٹ پہ. پاکستان میں اگر ہمیں نہ سمجھے ہم اپنے ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسئلے حل کرنے کا. آپ بندوق اٹھائیں گے لوگوں کے خلاف، اس کے ریپرکشنز ہوں گے، آپ لوگوں کو شہید بنائیں گے، ان کو لوگ فالو کریں گے، ان کو مارٹرز بنا دیں گے اور لوگ بندوقیں پکڑیں گے. پاکستان کا جو آگے حالات ہیں، جو تھوڑی بہت خوشحالی آئی تھی اتنی ایڈ کی وجہ سے اور ریمیٹنسز کی وجہ سے، یہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ فیلڈ سٹیٹ ہو کے ختم ہو جائے گی. ہمیں ابھی سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو راستہ پکڑا ہوا جنرل مشرف نے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی، اور اس وقت ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جلسہ گاہ میں۔ تحریک انصاف میزبان ہے آج اس جلسے کی، عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں پہ، اور سابق پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی خطاب کریں گے اس جلسے میں۔ تو چلتے ہیں جلسہ گاہ میں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ کثیر تعداد السلام علیکم ناظرین، ایک پروگرام جو کچھ دیر پہلے آپ لوگ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل پہ، جس کا ٹائٹل تھا بوم ان اسلام آباد کی جو بومنگ ہوئی اس حوالے سے، اور ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کی ٹیلی فون لائن پر۔ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیج سے نیچے تشریف لے جائیں تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اللہ خان صاحب سے بھی ہماری لائیو کال کے ذریعے بات ہوئی اور ان سے ہم نے لیٹسٹ سچویشن کی اس پر ڈسکشن کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا جس کے لیے ہمیں بریک لینا پڑا، اور اب ایک مرتبہ پھر اسلام ٹی وی پر ہم آپ کے سامنے آن ایئر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈی ایم ڈیجیٹل پر اس وقت آپ پبلک میٹنگ دیکھ رہے ہیں، لائیو براہ راست دکھائی جا رہی ہے، وہ فرام شیراٹن سویٹ، جس کو کہ اب سیکنڈ سٹی سویٹ بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر اس وقت عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور ان کی آپس میں جو میٹنگ ہے اور جو ان کی تقاریر ہوں گی وہ آپ دیکھ سکیں گے براہ راست فرام شیراٹن سویٹ۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر جی کہ بہت زیادہ تعداد میں مختلف پارٹیز کے جھنڈے دلے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں،
اور ان کی تقاریر پر اور جو بات وہاں پر ہوگی یا جو بھی ڈسکشن وہاں پر ہوگی اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں ڈسکشن کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو بم دھماکہ خودکش بم دھماکہ ہوا F8 مرکز میں، جہاں پر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب انہوں نے خطاب سنا تھا بار کاؤنسل سے، اور اس افسوسناک واقعے میں تقریباً 13 کی قریب تعداد بتائی گئی ہے کہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور زخمی جو لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 35 سے 40 سے زیادہ ہے۔ کوئی حتمی اطلاعات اس حوالے سے نہیں مل رہی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مصدقہ اطلاعات نہیں مل رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو لیٹسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ کہا گیا کہ خودکش بم دھماکہ تھا، اور اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار تھا اور اس کی وجہ سے خودکش بم دھماکہ ہوا، لیکن اعتزاز احسن صاحب اور منیر ملک صاحب چیف جسٹس کے وکلاء میں شامل ہیں، وہ اس بات کو بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ خودکش بم دھماکہ تھا، بلکہ وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے اور یہ ریموٹ کنٹرول بم تھا۔ اب یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، اور جب ان اطلاعات کی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ خودکش بم دھماکہ تھا یا ریموٹ کنٹرول بم تھا، اس کے بعد ہم سوچ سکیں گے کہ ان کی ذاتی رائے کس حد تک درست تھی۔ اس کے علاوہ کئی زخمی ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، اور اس بم دھماکے کے بعد وکلاء کو سپریم کورٹ کی عمارت سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کی گاڑی کو پولیس نے بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی گئی ہے پورے علاقے میں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ پہلے سے ہی سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت تھے، اور اس کے باوجود یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور پیمز کے باہر حکومت کے خلاف بہت شدید نعرے بازی اس وقت جاری ہے۔ پولیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، اور 10 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا لنک کیا جا رہا ہے لال مسجد آپریشن کے حوالے سے بھی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو استقبالیہ کیمپ تھا وہاں پر یہ بم دھماکہ ہوا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لال مسجد آپریشن کی حمایت کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس کی جوابی کارروائی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی خفیہ ہاتھ ہے اس کے پیچھے جو کہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ چاہتا ہے، اور یہ بیان دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو نے، اور یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے خیال میں خفیہ ہاتھ کون سا ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو۔ یہ کچھ اطلاعات یا خبریں تھیں جو آپ لوگوں کو بتانے تھیں، کیونکہ تاکہ آپ لوگ اگر پروگرام میں کال کریں تو آپ ایک لنک بنا سکیں کہ آج کے پروگرام میں بات کیا کریں۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ شیرڈن سویٹ میں جو پبلک میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بھی کچھ دیر میں وہاں پر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد تقریر کا سلسلہ جاری ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تقریر کا متن ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کون سے خفیہ ہاتھ اس کے پیچھے ہیں، اور کیا اس کا تعلق لال مسجد آپریشن جو ہوا اس کے ساتھ ہے، اور لال مسجد آپریشن کے دوسرے دن ایمن الظواہری جو کہ اسامہ بن لادن کے بعد ان کو نمبر 2 کہا جاتا ہے، ان کا جو بیان آیا تھا جس میں کہا گیا تھا تقریباً ایک دھمکی آمیز بیان تھا پاکستان کے لیے، کیا اس سے ہم لنک کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اسلام آباد میں؟ اس کے علاوہ صوبہ سرحد میں پچھلے 4-5 دن میں لگاتار جو بم دھماکے ہوتے رہے، ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گی میرے جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں۔ پروگرام سے بریک سے پہلے عمران خان صاحب کو جب انٹرویو شروع ہوا اس سے پہلے جو میرے ساتھ مہمان موجود تھے، احمد نظامی صاحب ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ احمد نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ دوسرے مہمان یہ بھی موجود تھے میرے ساتھ پہلے بھی، پیر سید منور حسین بخاری صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں مرکزی جماعت اہل سنت و یورپ۔ شکریہ نظامی صاحب، لال مسجد آپریشن کے دوسرے دن ایمن ظواہری کا جو بیان آیا، ایک تھریٹننگ بیان تھا پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ تانا بانا جوڑا جا سکتا ہے اس بیان کے ساتھ؟ کس حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں تانا بانا؟ لال مسجد آپریشن کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ لال مسجد کا اور اس کا کوئی لنک آپس میں کوئی لنک
لنک تھا اور جو دھماکے ہو رہے ہیں کیا آج جو افسوسناک واقعہ ہوا جو غور طلب میں اس طرح آتا ہوں. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ یا پاکستان کو اصل میں یہ دھکیل دیا گیا ہے اس سائٹ پہ ان کی دہشت گردی اور اس حوالے میں. پاکستان میں جیسے غالباً میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے کبھی انیشیٹو نہیں لیا. پاکستان کو بیس بنایا گیا ہے ان لوگوں کا جن کو دہشت گردی یا انتہا پسندی کی طرف جو ہے وہ مائل کیا گیا, اور ایسے لوگوں کو پوری دنیا سے اسلامی ممالک سے لا کر یہاں پر ان کو تربیت دی گئی. اور جب یہ روس چلا گیا ہے وہاں پر اور جب افغانستان اکیلا ہو گیا تو ان لوگوں کو واپس بھیجنا جو تھا ممکن نہیں رہا. اور وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے آج پاکستان میں اپنا ایک نیٹ ورک جو ہے اس کو قائم کیا ہوا ہے, اور یقیناً اس حوالے سے ان کے جو مدرسہ ہیں یا جو ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی لنک ہوئے, اور ممکن ہے کہ اس قسم کا لنک جو ہے وہ اس لال مسجد کے ساتھ ہو ان کا. میں اس میں حتمی تو بات نہیں کہہ سکتا, لیکن جو اگر ماضی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ان کا ایک آپس میں لنک جو ہے وہ بنتا رہا ہے. ہم چونکہ ماضی میں روس کے خلاف ان کے لنکس تھے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ہی اس میں ملوث کیا گیا ہے. پاکستان نے ان سیلف انیشیٹو نہیں لیا, اور اب جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کو بلکہ پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ان سے کس طرح سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں یہ جو انتہا پسندی ہے یا دہشت گردی ہے اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اہم رول جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ علماء کرام کا ہے اور دینی جو جماعتیں ان کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیسیکلی وہ مذہبی ایلیمنٹ جو ہے یہ علماء کرام جو ہے وہ بھی آپس میں متحد نہیں ہے, اور ان کا اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک کنفیوژن کا شکار ہے. اور اس کنفیوژن کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کا دہشت گردی کے ساتھ تعلق ہے, میں اس کو سچی بات ہے کہ چونکہ اتھینٹک نہیں ہے میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا, لیکن میں نے جیسے کہا ہے کہ ان کا آپس میں لنک اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ ماضی میں ان کے لنک رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی لنک. سمینہ اس حوالے سے ایمن الظواہری اس وقت اسامہ بن لادن کی جگہ پر یعنی سامنے آتا ہے. ہر کوئی بھی واقعہ ہو دنیا پوری میں تو وہ فوراً اس کا کوئی نہ کوئی بیان ویڈیو کے لیے میڈیا کو پیش کر دیا جاتا ہے. لال مسجد کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کو تو ہر خبر سے آگاہی ہے ہی. یہ جو لوگ ایسی تنظیمیں چلا رہے ہیں یعنی جو دہشت گرد تنظیموں کی جو سرپرستی کر رہے ہیں ان کے پیچھے ظاہر ہے پورا نیٹ ورک ہے اور پوری ان کی اپنی ایک سوچ ہے جو ان کو ہر چیز سے باخبر رکھتی ہے. تو لال مسجد کے حوالے سے چونکہ واقعہ تو ہوا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے, آنکھیں اس چیز پر گواہ ہیں, کان سننے میں اس بات پر گواہ ہیں, اور یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان کی آرمی کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, وہ جو لوگ اندر محصور تھے چاہے وہ مولویوں نے کیے ہوئے تھے, ان غازی برادران کی طرف سے تھے یا جیسے بھی تھا, بہرحال یہ پولیٹیکل جو گیم ہوئی ہے اس گیم میں لوگ مارے گئے ہیں. اب اس بات پر اگر ظواہری بولتا ہے یا کوئی اور اس کا ساتھی بولتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فائدہ پہنچا اس بارے میں, یعنی وہ اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. یعنی جو ان کے مقاصد ہیں کہ افراتفری پھیلے, میں یہ سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ دوسری اطراف میں سے بھی, یعنی مثال کے طور پر حکومت پاکستان جو ہے وہ چونکہ امریکہ کا بہت کلوز اتحادی ہے حکومت پاکستان, اور اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ امریکہ کے اتحادی ہیں, امریکہ ایک اپنا ایجنڈا رکھ کے آگے بڑھ رہا ہے. تو جب امریکہ اپنا ایجنڈا آگے چلانا چاہے گا تو ظاہر ہے اس ہر نیگیٹو اور پازیٹو دو طاقتیں تو ہیں, تو ظاہر ہے اس کے جو مقابلے میں ہے وہ اپنی کوشش آگے بڑھانا چاہیں گے. تو یہ مشرف صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو وطن یعنی پاکستان کے اندر حالات کو بہت زیادہ انہوں نے نازک بنا دیا ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال مسجد کے بعد یہ چوتھا 5واں دھماکہ ہوا.
میاں صاحب فرماندے او حکم اودے بن ککھ نہیں ہلدا جو چاہے سو ہوندا جسنوں آپ دلیری بخشے او میدان کھلوندا اور کھڑی فرمان دیں مرد زبانوں اردے نہیں قول زبانوں کر کے مرد لڑائیاں لڑ دے رہن دے جان تلی تے در کے اور کھڑی فرمانے خاص خاص جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا چوئی جاوید صاحب اوپر آ جائیں راجاوید صاحب اوپر آئیں میاں صاحب ہماری سیکٹری ہیں پنجاب کے نہیں پائے ادھر کے میاں صاحب کے اسی شعر پہ میں آپ اجازت چاہتا ہوں میں نیواں میرا مرشد اچا اور میں اچیاں دے سنگ لائی صدق بنا انہاں اچیاں دے جنہ نیویاں نال نبھائی مالی دا کم پانی دینا بار بار مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے صدا بہار نہیں اس باغے کدی خزانہ آوے صدقہ پاک نبی سرور دا ہر بھوکا پھل کھاوے راجہ جاوید اقبال صاحب اوپر آ جائیں محترم خواتین و حضرات ہم جلسے کی باقاعدہ کارروائی شروع کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں نیشنل پارٹی کے سربراہ یہ جو سائیڈ پہ لوگ ہیں یہ اس سائیڈ پہ ہو جائیں برائے مہربانی کیونکہ خواتین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ادھر ہو جائیں عباس ملک صاحب تھوڑا سا پلیز ادھر ہو جائیں یہ دوسری سائیڈ والے بھی بیٹھ جائیں جلسے کے لیے میں پہلے تقریر کے لیے دعوت دینے لگا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کو ان کا استقبال کیجئے ابھی وہ آئیں گے آپ کے سامنے تقریر کے لیے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ معزز خواتین و حضرات میرے یو کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں میں آپ سب کا مشکور ہوں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور جوش جذبہ ولولہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس جوش جذبے ولولے کے ساتھ پاکستان سے آمریت کی جڑیں ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے عوامی قوت سے عوامی طاقت سے ایک جمہوری انقلاب لائیں گے اور اس ملک کو آمروں سے ڈکٹیٹروں سے فوج کی سیاست کے رول کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے اور ایجنسیوں کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہوگا ایجنسی اور فوج اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست عوام کا کام ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہے اس کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کے تابع ہونا ہے اس کو سبسروینٹ ہونا ہے اس کو نوکر ہے ملازم ہے وہ تنخواہ دار ہے اس کا کام سیاست نہیں ہے یہی سب سے بڑا المیہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ یہ بدترین بحران جس سے آج پاکستان دو چار ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے سیاسی جماعتیں نہیں ہیں انہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے انہوں نے
अपने मफाद की खातिर, अपने तिजोरियां भरने की खातिर लंदन और अमेरिका में वो बहुत बड़े दर पैसा जमा करने की खातिर, बैंक बैलेंस बढ़ाने की खातिर उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, एक कसूल कौमी मुल्क है, वहाँ हम सब बसते हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिरक, हम सब भाई हैं, सब हम एक दूसरे का के जो है हकूक का एहतराम करते हैं, सब एक साथ मिलकर इस कसील कौमी मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाएंगे कि जो दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुल्क होगा। देखिए भाइयों, मेरा अर्ज से आपसे ये है कि मेरे ओवरसीज भाइयों, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये अवाम की जो जंग है ये हर सतह पर लड़ी जाती है, ये मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर जो हमारे भाई बहन रोजगार की खातिर यहाँ बाहर फिर रहे हैं, उनको भी ये जंग लड़नी है। मैं एक बात आपको अर्ज करता चलूँ कि इस कसील कौमी मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, हर दुनिया की नियामतें अल्लाह पाक ने आपको दी है, हर नियामत आपके पास है, पहाड़ हैं, दरिया है, समंदर है, मैदानी है, सब चीज़ है, मगर बदकिस्मती एक है कि हमारे इख्तियार अवाम के पास नहीं है। अवाम गुलाम है, महकूम कौमें गुलाम है, हम सब एक मुट्ठी भर आमिर कुव्वतों के और उनके कासा लेसों के पंजे तले दबे हुए हैं और इस जुल्म बर्बरियत की वजह से आज दुनिया के अंदर हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज आलमी बिरादरी में पाकिस्तान आमिर हुक्मरानों की वजह से तनिया होकर रह गया है। मेरे भाइयों, आज बलोचिस्तान में जो फौज कशी हो रहा है, हमारा क्या जुर्म है, क्या कसूर है? देखें, बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है, बलोचिस्तान जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इस मुल्क को मुहैया करता है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इस मुल्क को देता है। 770 किलोमीटर साहिल बलोचिस्तान है और ये गौरी और ये डेटम, ये सारे तजुर्बे बलोचिस्तान में, तो बलोचिस्तान के अवाम का क्या कसूर है? आप उन लेते माऊं बहनों जिसकी वजह से, बमबारी की वजह से, फौजी ऑपरेशन की वजह से नवाब अकबर खान बुगटी शहीद समेत सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग सरदार अख्तर मेंगल समेत कैद जेल में बंद हैं और सैकड़ों की तादाद में हमारे बहनें, बच्चे, जवान वो जो है लापता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए तंग आ गए हैं, कोई उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। दोस्तों और साथियों, हजारों की तादाद में लोग जो है वो नकल मकानी पर डेरा बुगटी और कोलू से मजबूर हुए हैं और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, सैलाब का जो सबसे बड़ा रेला है वो बलोचिस्तान में 8 लाख मिलियन एकड़ फुट सिर्फ मीरानी डैम में, दरिया नाड़ी और दरिया। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं जोशो खरोश, यहाँ पे हाल का जोशो खरोश देखा आपने, लोग अपने कायदीन के इंतज़ार में बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं। अजीब सा एक वलवला देखने में आ रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनों में भी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में भी। इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए मियाँ इरफान साहब, ये उम्मीदवार हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सीट से फैसलाबाद से और मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इरफान साहब, पहले तो मैं आपको यूके और मैनचेस्टर में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आज आपको कैसा लग रहा है, मुस्लिम लीग नून के लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तहरीक इंसाफ के लोग एक जोश व जज्बा देख रहे हैं, आपको ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानियों के जोश व जज्बे को देख कर क्या लग रहा है कि लोग अभी भी मुस्लिम लीग नून को या मियाँ नवाज शरीफ साहब को अभी भी प्यार करते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो अब सबसे पहले तो जी मैं ये आपको बता दूँ कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स को जो लोग पसंद करने वाले हैं वो हर तरफ छाए हुए हैं, चाहे पाकिस्तान के शहर हों, गली मोहल्ले हों या इंग्लैंड जैसा मुल्क हो जहाँ पर एक बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की जो है इधर मौजूद है। और आज का ये जो फंक्शन है, जो कट है तहरीक इंसाफ का और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो चाहने वाले हैं, दूर दूर इलाकों से लोग आए हुए हैं और ये इस चीज़ का कभी सबूत है और इस चीज़ की ये जो है कि जी कि नवाज शरीफ के जो चाहने वाले हैं वो हर जगह जहाँ पर भी कॉल आती है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक तो है अभी पाकिस्तान में, लेकिन मियाँ साहब के पास कैंडिडेट नहीं रहे, क्योंकि तो तमाम लोग जो मियाँ साहब के कैंडिडेट थे वो तो चले गए मुस्लिम लीग काफ में। अब अगर इलेक्शन आता है तो मियाँ साहब क्या करेंगे? ये जी आपके यहाँ पर मैं थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो हर हलका में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं
اور جو ووٹر ہے وہ آج بھی اسی طرح انٹیکٹ ہے, اور جو ووٹر ہے وہ آج بھی جو ووٹ ہے وہ نواز شریف کو پول کرتا ہے. باقی یہ جو لوٹے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ کبھی بھی نہ پہلے تابناک رہا ہے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ تابناک ہوگا. اور پاکستان کے جو عوام ہے بڑی باشعور ہیں, اور آنے والا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹس کی حیثیت رکھتا ہے. اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگے گا کہ نواز شریف کے جو چاہنے والے ہیں کس طرح جوک در جوک انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیت کر اکثریت سے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے. مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ اس وقت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف پاکستان میں ہوں گے اس الیکشن میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کسی وجہ سے پاکستان نہ جا سکے تو مسلم لیگ نون کے الیکشن کمپین جو بڑی کمزور ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ تو کوسچنیبل ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پاکستان میں موجود ہوں گے جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری مسلم لیگ نون جو ہے ان کی چھتری تلے الیکشن لڑے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فوجی آمروں کو پتہ ہے کہ نواز اگر یہ اتنے ہی پاپولر ہیں, ان کو اتنا ہی اپنی پاپولیرٹی کا زوم ہے, تو یہ واپس آنے دیں, ان کو دیکھیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں اور سب کو برابر کی گراؤنڈز دیں, پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب. جی اس وقت دوبارہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہال میں اور لوگوں کا جوش و جذبہ دکھاتے ہیں آپ کو. بڑی ہے جمہوریت کی, عوام کی جدوجہد کی, فتح عوام کی ہوگی, فتح عوام کی ہوگی, فتح عوام کی ہوگی, شکست ظالموں کی ہوگی, جابروں کی ہوگی, ڈکٹیٹروں کی ہوگی, عاملوں کی ہوگی, لٹیروں کی ہوگی, ڈاکوؤں کی ہوگی. فتح ہمیشہ عوام کا, عوام کا, عوام کا ہوگا. بہت مہربانی. آپ نے سارے جلسے کو گرما دیا ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب, تھینک یو ویری مچ. اب میں ایم ایم اے کے سیکرٹری انفارمیشن پیر اجاز ہاشمی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. پیر اجاز ہاشمی صاحب. شکریہ. جی ہمارے ساتھ ایک مسلم لیگ نون کے اور کارکن کھڑے ہیں, یہ بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں یہاں پہ جلسہ میں, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آج یہاں پہ جمع ہے جو مسلم لیگ نون کے دوسرے کارکن, کیا جوش و جذبہ ہے ان کے دلوں میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان جاتے ہیں تو یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی جو آج یہاں پہ جمع ہے یہ سب لوگ پاکستان ساتھ جائیں گے میاں نواز شریف صاحب کے اور جا کے ان کے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں بریڈ فورڈ سے آیا ہوں جناب, میرے ساتھ اتنے لوگ آئے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں, اتنا جذبہ ہے. اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب جناب جب بھی پاکستان جائیں گے یہ سب لوگ ان کے ساتھ جائیں گے وہاں اور الیکشن لڑیں انشاءاللہ. وہ تو الیکشن کا لڑنا ہے انہوں نے, وہ تو پرائم منسٹر ہیں, اب بھی ہم تو ان کو پرائم منسٹر مانتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, جب جائیں گے وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون جو الیکشن جیتے گی؟ انشاءاللہ کیوں نہیں جیتے گی, بالکل جیتے گی. بہت شکریہ آپ کا جناب. جی ایک بار پھر آپ کو ہمارے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کو بھی دکھائیں. لوگ اس وقت آ رہے ہیں اور اس وقت جو شدت سے انتظار ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا. عمران خان صاحب جلسہ میں پہنچ چکے ہیں چونکہ وہ ہوسٹ ہیں آج کے اس جلسہ کے, اور اس وقت لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور بہت ساری تعداد جو ہے لوگوں کی وہ باہر کھڑی ہے, اس لیے کہ جو ہی میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائیں تو ان کا استقبال کیا جا سکے. کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں, میں چاہوں گا کہ میں ان کو بھی انوالو کروں اس پروگرام میں. جناب ہمارے ساتھ بہت ہی بڑے سیاسی تجزیہ نگار محبوب اللہ بٹ صاحب کھڑے ہیں. محبوب اللہ بٹ صاحب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آج ایک بہت بڑا جوش و جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا اور تحریک انصاف کے کارکنوں کا. آپ کو لگ رہا ہے کیا یہ آئندہ جو ہونے والے الیکشن ہے کیا یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یا یہ کسی سیاسی اتحاد کی تصویر میں ہونے جا رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جہاں تک بات ہے کارکنوں کے اور شرکت کرنے والے لوگوں کی, زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ سے ہے, اور یہاں پر ایسا کوئی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی کافی شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر صاحب چونکہ اس جلسے میں شامل ہیں ان کی بھی کافی تعداد ہے. رہی بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایک آج یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا کوئی ممکنہ اتحاد ہو سکتا ہے. بس اب جو بڑی مددگاری کی بات ہے یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دو جماعتیں اکٹھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر سلطان صاحب جو سابق پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے واپس آنے کی کچھ تھوڑی بہت امیدیں تھیں بیرسٹر سلطان صاحب کے اس جلسے میں خطاب کرنے سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ بخاری صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آج واقعی یہ تجزیہ بھی کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی ورکر ہے
وہ محترمہ کی مشرف کے ساتھ ڈیل پر کوئی خوش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 30 سال تک قربانیاں دی ہیں فوجی آمریت کے خلاف. تو پھر وہ کیسے، ان کا مزاج نہیں ہے، انہوں نے جدوجہد کی ہے، وہ اس بات پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کا بہت سا جو عنصر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلو اسلم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں جی، اور ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت ہے مانچسٹر میں. چلو صاحب آج آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ایک سیاسی موومنٹ نظر آ رہی ہے یہاں پہ، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکن آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ اے پی سی کے بعد فوری طور پہ یہاں پہ مانچسٹر میں جو جلسہ کرایا گیا ہے، یہ کیا حکومت کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے کرایا گیا ہے یا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے اپنا اتحاد شو کرنے کے لیے کرایا گیا؟ اصل میں یہ حکومت کو اپنی طاقت شو کرنے کے لیے بھی کرایا گیا ہے، نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس کی سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد ہے، تاکہ حکومت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم لوگ اگر پہلے علیحدہ تھے، اس وقت ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی ایشو پہ. ساری جماعتیں جو انہوں نے اے پی سی کی ہے وہ اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم حکومت کو یہ باور کرائیں کہ ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. جو ہوچے ہتھ کنڈے حکومت اس وقت اپوزیشن کے خلاف یا دوسری چیزوں کے خلاف کر رہی ہے وہ اپنے چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ کل کو حکومت کو گرانے میں ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ کھڑے ہیں جی ممتاز عالم دین علامہ محمد شاہجہاں مدنی صاحب. مدنی صاحب آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا اسلام آباد میں. چیف جسٹس صاحب بار کو خطاب کرنے والے تھے اور وہاں پہ ایک خودکش بم دھماکہ ہوا جس سے بہت زیادہ جانیں ضائع ہوئیں اور بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے. جبکہ آج 3-4 دنوں سے مسلسل لوگ جو ہیں فرنٹیئر میں کہیں پہ سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لوگ کنٹینیو ہلاک ہو رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے ملک کے حالات کے بارے میں اس وقت؟ دیکھیں جی بخاری صاحب، سب سے پہلے تو بحیثیت پاکستانی نہ صرف میں، جہاں بھی پاکستانی بس رہے ہیں ان کا دل آئے روز یہ نئے واقعات سن کر جس میں انسانیت کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی ہے، ہر درد مند مسلمان اور پاکستانی کے دل کا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. میں اس وقت اپنے تمام پاکستانی قوم سے، اور یہاں پر بھی ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت سیاسی تفرقہ بازی ہو، مذہبی ہو، ان ساروں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں. بحیثیت پاکستانی کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی مذہبی جماعت سے ہے، ملک پہ وقت آن پڑا ہے. ہماری پہچان پاکستان کی وجہ سے ہے اور اس وقت پاکستان پہ اگر وقت آ پڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملا کے ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور میں یہی دعا کروں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت شکریہ جی مدنی صاحب. ناظرین اس وقت ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے کارکن جو ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ عمران رضوی صاحب مانچسٹر میں ایک جانی پہچانی شخصیت اور سابق کاؤنسلر بھی، ہم ان سے بات کریں گے. عمران رضوی صاحب، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک جوش و جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں پاکستان میں جا کے پاکستان کی سیاست میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی کی بے شک وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ان کا بہت اچھا ایک رول ہے پلے کرنے کے. دیکھ لیں پالیٹکس از ورلڈ وائڈ، اور جو پاکستان میں جو کنسرنز اینڈ ایشوز ہماری جو کمیونٹی باہر رہ رہی ہے ملک سے، فارن انگلینڈ میں، their feelings and aspirations are for Pakistan. So obviously they want to play a role there. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو وہ مینشن کریں گے ان کی کیا فیلنگز ہیں، and we got to have the democracy to bring that about. So this is the voice they're going to be using. Message ان کا یہی ہوئے گا that we want to have a democratic elected kind of government and through the right processes to bring the message to the people of Pakistan to ایک قسم کا وہاں بہتری ہوئی اور امپروومنٹ ہوئی. That's what the key thing is for Pakistan. Thank you عمران صاحب. ناظرین صاحب، جوک در جوک لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہیں، جبکہ جلسہ گاہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو لائیو ڈی ایم ڈیجیٹل پہ. اور ابھی جو لوگ باہر کھڑے ہیں ظاہر ہے یہ سب لوگ جب ہال میں جائیں گے تو ہال میں جگہ نہیں بچے گی. یہ لوگ صرف اپنے قائدین محترم میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے انتظار میں کھڑے ہیں. میرے ساتھ کچھ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. جی آپ بھی یہاں پہ میاں محمد نواز شریف اور عمران خان صاحب کے جلسے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں وہ پاکستان کے حالات بہتر کر سکتے ہیں یا پاکستان کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں، یا پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بہتر طور پہ کام کر رہی ہے؟ علی جان، سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی آپ کو سامنے نظر آ گیا ہے، کراچی والا واقعہ نظر آ گیا ہے، مدرسے والا نظر آ گیا ہے،
बाकी बाजोड़ वाला नज़र आ गया। वो क्या बेहतर कर रहे हैं? बेहतर तो यही कर रहे हैं कि इंसानों को मार ही रहे हैं, और तो कुछ भी बेहतर नहीं कर रहे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ और भी लोग खड़े हैं जी। पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? स्टॉकटन ऑन-टीज से। अच्छा, काफ़ी दूर से आप आए हैं, और आज आप मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा सुनने के लिए आए हैं, या इमरान खान साहब को देखने के लिए आए हैं, या कोई ऐसी उम्मीदें हैं आपके दिल में? क्योंकि मियां साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके दिल में अभी कोई उम्मीद बाकी है कि अगर मियां नवाज शरीफ दोबारा आ गए तो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो सके? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये है कि हमारी पब्लिक को चाहिए कि जो ज़रात जो हैं वो लीडरशिप में पहले रहे हैं, उनको मेरे ख्याल में बार बार जो है वो खड़ा करने का कोई मकसद नहीं है। वो उनका मौका था, वो अगर कुछ नहीं कर सके हैं तो अब जो है वो मेरे ख्याल में नए लीडर्स को उनको मौका देना चाहिए। ऐसे अफराद को मौका देना चाहिए जैसे 1965 में जब जंग हुई है, तो वहाँ पे जो लोग अपने मुल्क के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, ऐसे जज्बे वाले जो है लीडर हमारे होने चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे जी। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब जो है तरीके से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, आज वो पाबंद सलासल है। और जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ की बात ना मानते हुए पाकिस्तान का एटमी उस वक़्त उसका इस्तेमाल करके दिखाया, धमाका किया, जब हिंदुस्तान की फ़ौजें बॉर्डर पर आ चुकी थीं, तो उस वक़्त हिंदुस्तान एटमी अगर उसने 5 चलाए तो इन्होंने 7 चलाकर जो अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया। मगर आज उनका हाल क्या है कि उन लोगों को मुल्क से बदर कर रखा है, और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और वो डटाई के साथ इस तरह से सदर का लहजा जो होता है वो इस तरह से कहता है कि जिस तरह से एक फ़िरौन बात कर रहा हो कि वो नहीं आ सकेंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके से वो करता है कि कौम से जिस तरह से वो मुखातब होता है, वो भी आप देखें कि अजीब अंदाज़ है उसका कि इस जगह से, ऐसी जगह से आप पर बलूचिस्तान पर हमला किया जाएगा, रॉकेट ऐसी जगह से आएंगे कि आपको पता भी नहीं होगा। और जामे हफ्सा के लिए भी वो यही कहता है कि दे विल बी किल्ड, कि वो मारे जाएंगे। ये एक ज़ेब देता है उस सदर को जो इतने बड़े ओहदे पर कायम हो। तो लिहाजा हज़रात गिरामी, जो हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के, इसके लिए कौम को एक ऐसे निडर किस्म के लीडर की ज़रूरत है, ईमानदार किस्म के लीडर की ज़रूरत है, जो मसलहतों में ना जाए, जो मुनाफकत ना करे, जो कौम की बात को अपनी बात समझे और दूसरों की तरफ देखने की बजाय उम्मत और अपनी कौम के लिए बात करे। तो मैं यही तवक्को करता हूँ कि अब जो सियासतदान लंदन में इकट्ठे हुए और इसमें जो फैसले किए गए, अगर उन्हीं पर अमल किया जाए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से फिर पाकिस्तान एक पाकिस्तान बनेगा। लेकिन आज यकीन जाने कि उस पाकिस्तान में अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। आज वो उस खित्ता जो हर तरफ से महफूज था, आज पाकिस्तान का कोई भी सरहद महफूज नहीं है। खा आप अफ़गानिस्तान की तरफ देख लें, वो हमेशा एक ऐसी लाइन थी कि जहां हमारे पास वो मुजाहिदीन मौजूद थे जिन्होंने हमारा कश्मीर जो था वो भी आज़ाद करवा के दिया। वो एक ऐसी फ़ौज थी जिनके लिए पाकिस्तान को पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन वो अपने बॉर्डर की हिफाजत फरमाते थे। और 22,000 रकबा जो शुमाली इलाका जहाद का है, ये इन्हीं की तगोदो के साथ आज़ाद हुआ था। वो हमारी फ़ौज ने आज़ाद नहीं किया था, लेकिन आज उन लोगों को पसे पुश्त डाल दिया गया है और आज वहीं तखरीबकारी की जा रही है। आज सवात का वो खूबसूरत इलाका जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, वहाँ भी फ़ौज चढ़ाई जा रही है। और मैं हैरान हूँ कि ये जनरल्स और ये जो मीटिंग करके उनके मशवरे देने वाले लोग हैं,
یہ کس طریقے سے یہ بات کہتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ یہ کر لیا جائے، اس خوبصورت ملک کو کس طرح سے تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرات گرامی، یہ فوج سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. آپ کے سامنے ہندوستان کی مثال موجود ہے کہ وہاں انہوں نے پہلے دن سے ہی ایک تو یہ ذمہ دارہ بڑا جاگیردارہ سسٹم ختم کیا. جب جاگیرداری سسٹم ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے فوج کو اس کی ٹھکانے پر رکھا. اور سنا ہے کہ جب یہاں ایوب خان صاحب نے پہلا ریولوشن لائے، جب انہوں نے یہاں راتوں رات قبضہ کیا اور ایک جمہوری حکومت کو چلتا کیا، تو اس وقت نہرو نے اپنے تینوں جرنیلوں کو بلایا اور بلانے کے بعد تینوں جرنیلوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں. وہ کرسی پہ بیٹھا رہا. یہ ڈاکٹر شفقت محمود صاحب کی ایک کتاب میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کھڑا رکھا اور انہوں نے کہا تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے کہا یہ جگہ ایسی ہے کہ کرسی آپ کی نہیں، آپ کا کام اسی طرح بارڈر پہ کھڑے رہنا ہے. اگر اس کرسی کی طرف آپ نے دیکھا جیسا پاکستان کے جنرل کرسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کا حشر نشر ہو جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان نہیں، یہ چھوٹا ملک نہیں، یہ ہندوستان ہے. بہت بڑے صوبے ہیں، بہت سے صوبے ہیں، بہت سی عوام ہے، اور آزادی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ فوج کے ذریعے سے حاصل نہیں کی. لہٰذا آج تک ہندوستان میں جمہوریت پنپ رہی ہے، برے سے برے حالات ہو رہے ہیں، مگر وہاں کوئی جنرل ہمت نہیں کرتا. میں یہ یہاں کہتا ہوں کہ جب کوئی سول حکومت ناظرین، اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وقت میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں. لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور اس وقت لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھنے والے مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس وقت یہ جوش و جذبہ دیکھنے والا ہے. ہمارے میاں نواز شریف صاحب اپنی گاڑی سے اتر چکے ہیں اور عمران خان صاحب باہر تشریف لے کے آئے ہیں حال میں ان کا استقبال کرنے کے لیے. مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن خاصی تعداد میں موجود ہیں باہر بھی میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، جبکہ قومی حکومت بنائی جائے اور پھر الیکشن کا سلسلہ کیا جائے، ورنہ جنرل مشرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میاں صاحب اور عمران خان صاحب ویلکم کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو. کارکن جو ہے وہ در در لگا رہے ہیں. جی ناظرین، بس پہنچنے والے ہیں میاں صاحب حال میں. اس وقت مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے قائد کے انتظار میں کھڑے. میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب، نادر چودھری صاحب تشریف لائے ہیں. مسلم جی نادر چودھری صاحب تشریف لائے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. اس وقت میرے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب میرے ساتھ ہیں. اس وقت میاں شہباز شریف صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں اور لوگوں کا جوش و جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں شہباز شریف صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. میاں شہباز شریف صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہ لوگوں کا جوش و جذبہ شہباز شریف صاحب، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا. آج کا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اگر ایسے واقعات ہوئے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ایک انتہائی شدید صورتحال میں گرفتار ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور اہل ارباب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور فی الفور مستعفی ہوں
اور ملک میں سچی جمہوریت کے لیے الیکشن ہونے چاہیے. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت پہنچ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں, میاں محمد نواز شریف سابق پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب. السلام علیکم میاں صاحب, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں مانچسٹر میں, اور آج کے افسوسناک واقعے کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. بہت افسوس ہے. بہت زیادہ افسوس ہے, اور بس یہ کچھ جو منظر دیکھے ہیں, جو مناظر دیکھے ہیں, بس اس پہ کیا تبصرہ ہے. آپ دیکھ رہے سکتے یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جوش و جذبہ اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے. یہ کارکن یو کے بر سے تشریف لایا یہاں پہ مانچسٹر میں, اور ہم آپ کو آج کے جلسے کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. ڈی ایم ڈیجیٹل کی ساری ٹیم اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے. پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا ادارے کی کوئی وقت, پہلے وہ ہر مسجد والے ہر داڑھی والے کو دہشت میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب, آپ کا بہت مہربانی. میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کے استقبال کے لیے ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال میں جوش و جذبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین میاں محمد شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ ہیں بیرسٹر سلطان محمود سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. مسلم لیگ نون کے تمام کارکن جو ہیں اس وقت یہ جوش و جذبہ دیکھنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اراؤنڈ بنگڑا ڈال رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کارکن, اور یہ ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے اپنے قائد سے. آج کا یہ جلسہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے, جس میں عمران خان صاحب جو ہیں اس کے ہوسٹ ہیں, اور میاں محمد نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم آج کے جلسے کے گیسٹ ہیں, اور میاں شہباز شریف صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس جلسے میں گیسٹ ہیں. خصوصی طور پہ شرکت کی ہے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود. یہ ایک خوبصورت منظر اور یہ ایک جذباتی منظر آپ کو دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا حال کے اندر کہیں پہ ڈول پہ بنگڑا ڈالا جا رہا ہے, اور کہیں پہ کارکن جو ہیں وہ جوش و جذبے کے ساتھ نعرے مار رہے ہیں اپنے قائدین کے اراؤنڈ. یہ مانچسٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے اشتراک سے یہ پہلا جلسہ ہے, اور حال کے اندر آپ کو پرچم نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اور تحریک انصاف کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں. یو کے بھر سے لوگ یہاں پہ جمع ہیں, اور آج کارکنوں کا جوش و جذبہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی دنیا کے کسی حصے میں بھی رہیں, ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان سے دھڑکتے ہیں. آج یہ لوگوں کا جوش و جذبہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یو کے میں رہنے والے پاکستانی اپنے ملک پاکستان سے اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اپنے قائدین سے کس قدر محبت کرتے ہیں.
नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं ये जोश व जज्बा हमारे DMD डिजिटल की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है और आपको लाइव कवरेज हम दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन फ्रॉम DMD डिजिटल मैनचेस्टर। शिरकत की ये तमाम रहनुमा जो थे ये APC के सिलसिले में यहाँ पे शरीक हुए। लंदन में जो इंतहा पसंद नहीं है। और स्टेज के ऊपर अब जो भी मुकर्रर आएंगे हम उनकी तरफ लेके चलेंगे आपको। इस वक्त स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तहरीक इंसाफ UK के सदर हैं मुसद्दक खान साहब। और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब स्टेज पे और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहबाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब, बैरिस्टर सुल्तान साहब और उनके साथ रसूल बख्श प्लेजो साहब तशरीफ़ रखते हैं जो APC में ख़ुसूसी तौर पे जिन्होंने शिरकत की। ये तमाम रहनुमा जो थे ये APC के सिलसिले में यहाँ पे शरीक हुए। लंदन में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कॉल की थी और अब ये रहनुमा यहाँ पे मैनचेस्टर में ये इतना बड़ा जलसा करके हुकूमत को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तहिद हैं और आइंदा इलेक्शन में अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ शायद एक प्लेटफार्म पे खड़े होके आपको यानी हुकूमत को टफ टाइम दे सके। इस वक्त आप हाल के देख रहे हैं सूरत हाल, काफ़ी लोग जो हैं वो हाल में मौजूद हैं और अपने अपनी पार्टीज़ के फ्लैग जो हैं वो भी लहराए जा रहे हैं। स्टेज के ऊपर इस वक्त लोग ज़रूरत से ज़्यादा यानी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जम हैं, वो रहनुमा जो कुर्सी पर तशरीफ़ रखे हैं और पार्टीज़ के जो कारकुन हैं। इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं स्टेज पे जहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो अपना खिताब फरमाएंगे। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी कन्वेंशन में आए, आपकी टीम आई। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और माशाल्लाह भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी हमने देख लिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब पीर हाशमी साहब, MMA के स्पोक्समैन की तौर पे आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और कारी जवार साहब आपको भी। और मैं खामोशी मैं संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं अब्दुल हाय बलोच साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और आपको मुबारक देता हूँ जो आपने ज़बरदस्त अभी तकरीर की जिसमें आपने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की बात की और हकीकी जमहूरियत की बात की। बैरिस्टर सुल्तान साहब आपको मुबारक भी देता हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप हमारे साथ मिल के इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी हकीकी जमहूरियत की तहरीक चलाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी आप खामोशी इख्तियार करें ताकि बड़े
خاص باتیں آپ سے کریں، کیونکہ ہمارا ملک آج اس موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر آج ہم نے جدوجہد نہ کی اور یہ جو اللہ نے اس ملک کو ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اگر ہمیں جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا، اگر ہم نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو ہماری آنے والی پشتیں، ہماری نسلیں ہمیں دیکھیں گی کہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا تھا اور ہم نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا غور سے بات سنیں۔ میں اپنی تقریر پہلے شروع کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اے پی سی میں کامیابی حاصل کی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جدوجہد کرنے کے لیے جماعتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ کیونکہ اب تک پاکستان کی جو اپوزیشن تھی وہ تحریک نہیں چلا سکتی تھی۔ اب تک ہم بند کمروں میں صرف ریزولوشنز پاس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اب پہلی دفعہ وہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں جو عملی طور پہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں، اور جس کا پہلا جلسہ انشاءاللہ 9 اگست کو کوئٹہ سے شروع ہوگا۔ یہ تحریک کا آغاز ہوگا، بلکہ انگلینڈ میں تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ پہلے لوگ ہیں جو اس پارٹی جنہوں نے شامل ہوئے ہیں۔ اور ویسے میاں صاحب آپ کو ایک میں بات کہہ دوں کہ جنرل مشرف آپ پہ کافی مہربان رہا ہے۔ سن لیں میری بات، وہ مہربان ایسے رہا ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی کے سارے 2 نمبر لوٹوں کو اٹھا کے کاف لیگ میں ڈال دیا، یعنی کہ اس نے وہ کام کیا آپ کی پارٹی کے لیے جو آپ خود بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی پارٹی کو صاف کر دیا اس نے۔ تو آپ ایک یہ جنرل مشرف آپ کے لیے اچھا کام کر گیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس افتخار نے سٹینڈ لے کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہوا، سٹینڈ لیا، اور جو پاکستان کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو جدوجہد کی اور جو تحریک چلائی، اس سے ہمیں موقع ملا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری جوڈیشری آزاد ہونے جا رہی۔ آپ مغرب میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ جب تک ایک ملک کی عدالتیں آزاد نہیں ہوتی اس ملک میں کبھی بھی آزاد الیکشن نہیں ہوتے اور نہ ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے۔ یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی دفعہ ایک فوجی آمر کے سامنے جب چیف جسٹس کھڑا ہوا، اس نے ہم سب کو موقع دیا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھانا۔ اب تک تحریک وکلا نے چلائی ہے، لیڈ کی ہے، لیڈرشپ دی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس تحریک میں صرف شمولیت نہ کریں، اس تحریک کو لیڈرشپ دیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں اب یہ تحریک چلے گی۔ اور میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ کوئی طاقت اس جمہوریت کی تحریک کو نہیں روک سکتی۔ اور یہ تحریک کو کامیاب اس لیے ہونا ہے کہ صرف اور صرف پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہمیں بچا سکتی ہے۔ صرف جب پاکستان کے اندر ایک سوورن اسمبلی آئے گی، ایک وہ پرائم منسٹر آئے گا جو نہ جی ایچ کیو سے ڈکٹیشن لے گا اور نہ وائٹ ہاؤس سے ڈکٹیشن لے گا، وہ پرائم منسٹر آئے گا جس کے اوپر اعتماد ہوگا پاکستانی قوم کو۔ جنرل مشرف کی طرح کا نہیں آدمی آئے گا جو ہمیں تو مکے دکھاتا ہے اور امریکہ کے جوتے پالش کرتا ہے۔
جو لال مسجد میں ہوا، یہ میں آج آپ کو پہلے واضح کر دوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا کہ جو وہ دونوں مولانا حضرات لال مسجد میں کر رہے تھے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی. لیکن جو جنرل مشرف نے ان سے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انسانیت کے تقاضوں کے خلاف تھا. کہ اگر ان کا زیادہ سے زیادہ جرم یہ تھا کہ انہیں اللیگلی ایک لائبریری آکیوپائی کی تھی، یہ جرم تھا ان کا اور غلط تھا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ پہلے 6 مہینے اس کو لٹکایا رکھو؟ جب بھی حکومت کو کوئی مسئلے مسائل آئیں، جس طرح مارچ میں چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی، یا 12 میں جو قتل عام کروائی گئی ایم کیو ایم کے دہشت گردوں سے، جب بھی حکومت کو کوئی مسئلہ سامنے آیا تو لال مسجد کا ٹیمپریچر اٹھا دیا گیا. اس کو پورا فائدہ اٹھایا گیا. اپنے امریکہ کے جو آقا تھے، جو اس ملک دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش ہے، اس کو دکھانے کے لیے لال مسجد کا فائدہ اٹھایا گیا اور بتانے کے لیے کہ سر، میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس ملک میں انتہا پسندی، دہشت گردوں کو، فنڈامنٹلسٹ کو، بنیاد پرستوں کو میں ہی صرف کنٹرول کر سکتا ہوں، میں ہی آپ کا نوکر ہوں. اور جو اس نے خون کیا اس دن، جو اس نے اپنی فوج سے حملہ کروایا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک کبھی آپ نے کسی مہذب معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ جدھر عورتیں ہوں اور بچے ہوں، ادھر اس ملک کی فوج اس کے اوپر حملہ کرے، جبکہ کوئی تھریٹ نہیں تھی؟ کیا کرنا تھا انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں. کیا انہوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا تھا؟ انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کرنا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ اگر آپ 6 مہینے لٹکا سکتے تھے تو 2 مہینے اور لٹکا دیتے. لیکن جب آپ اپنے لوگوں کے اوپر فوج کشی کی، اس کے بعد کتنے اب تک تقریباً 80 لوگ مر چکے ہیں، جس میں ہمارے فوجی ہیں، ہمارے سپاہی ہیں. اور صرف اس لیے کہ ایک آمر اپنی کرسی مضبوط رکھنے کے لیے اور امریکہ کو پیغام دینے کے لیے اس نے صرف اس وجہ سے وہاں قتل عام کی. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جنرل مشرف پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. جنرل مشرف پاکستان کو دوسرا الجیریا بنا رہا ہے، اپنے لوگوں کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا رہا ہے، پاکستان کی خاطر نہیں، اپنی کرسی کی خاطر. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر بنیاد پرست ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، ماڈریٹ ہوتے ہیں، لبرل ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں. ہندوستان میں نہیں ہے. کیا ہندوستان کے اندر انتہا پسند نہیں ہے؟ جنہوں نے 2000 لوگوں کو گجرات میں بھونا تھا، قتل عام کی تھی، عورتیں بچوں کو، 1 لاکھ مسلمانوں کو ریفیوجی کیمپس میں بٹھایا تھا، کیا وہ انتہا پسند نہیں تھے؟ لیکن کیا ہندوستان کی فوج نے ان کے اوپر حملہ کیا؟ کیا امریکہ کے اندر انتہا پسند نہیں ہے؟ ان کے جو ایونجلسٹ ہیں، کبھی آپ ان کی تقریریں سنیں جو مسلمانوں کے متعلق کیا کہتے ہیں. کیا برطانیہ کے اندر انتہا پسند نہیں جو صرف ایک انسان کے رنگ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو برطانیہ سے نکال دو؟ آپ خود جانتے ہیں یہاں نیشنل فرنٹ ہے، BNP ہے. کیا اسرائیل کے اندر بنیاد پرست نہیں ہے اور انتہا پسند نہیں ہے؟ ایک آدمی نے جنہیں 50 مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے گولی ماری اور اس کو ہیرو بنا دیا. ہر دنیا کے معاشرے میں انتہا پسند اور بنیاد پرست ہوتے ہیں، لیکن کوئی مہذب معاشرہ اپنی فوج اپنے لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کرتا. اس کو ڈیل کرتے ہیں ایک طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس سے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو علیحدہ کر دے.
इनको मार्जिनलाइज कर दे। जब आप अपने लोगों के ऊपर बंदूक चलाते हैं, लोग मारते हैं, आप मसला हल नहीं करते, आप मसले को और बिगाड़ देते हैं, जो आज बिगड़ा पाकिस्तान में। अगर जनरल मुशर्रफ, मैं से एक सवाल पूछता हूं कि 9/11 से ये जब से 6 साल से ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, आप मुझे जवाब दें कि कितना खून हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन क्या आज इंतहा पसंदी दहशतगर्दी कम हुई है या बढ़ी है? आप खुद जवाब दें, कम हुई है या बढ़ी है? और बढ़ती जाएगी, क्योंकि मसले का हल जनरल मुशर्रफ नहीं है, ये खुद मुल्क का मसला बन चुका है। इसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। और मैं दूसरी चीज जनरल मुशर्रफ से पूछता हूं, मुझे जनरल साहब ये बताएं कि क्या सिर्फ वो ही दहशतगर्द होता है जो किसी गोरे का खून करता है? क्या वो दहशतगर्द नहीं होता जो पाकिस्तानियों का खून करता है? आप मुझे ये बताएं कि क्या अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द है या नहीं? अल्ताफ हुसैन से ज्यादा किसने पाकिस्तानियों का खून किया? अल्ताफ हुसैन वो आदमी है जो जनरल मुशर्रफ ने खुद, यहां मियां शहबाज शरीफ बैठे हैं, इनको खुद कहा था 99 में कि अल्ताफ हुसैन गद्दार भी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और आज जनरल मुशर्रफ वो काफ लीग के बेचारे वो मजलूम लोगों को कह रहे हैं कि MQM की हिमायत करो। 12 मई के बाद MQM को कहा जा रहा है कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको काफ लीग से हिमायत दिलवाऊंगा। वो काफ लीग वाले डरे हुए हैं, उनको पता है कि अगर MQM की हिमायत की तो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। और ये वो MQM है जिसके सरबा अल्ताफ हुसैन ने हिंदुस्तान में जाके कहा, और टीवी के ऊपर, पता नहीं आपने देखा एक प्रोग्राम में या नहीं, उसने कहा कि पाकिस्तान का बनना बर्रे सगीर के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। और दूसरी चीज उसने कही कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से मुहाजिरों के ऊपर ऑपरेशन किया तो हिंदुस्तान आके हमारी मदद करे। क्या ये गद्दारी है या नहीं है? और मुझे फिर बताएं कि जावेद हाशमी आज जेल में क्यों है? अल्ताफ हुसैन साथ बैठाया हुआ है, जावेद हाशमी को जेल में डाला हुआ है। और इनका ख्याल था कि इमरान खान को ये डरा देंगे कि जी हम सीटा वाइट का केस करने लगे। एक टीवी प्रोग्राम हुआ, उसमें मेरे साथ आपने वो उनका एक MNA देखा है, गौरी साहब, बाबर गौरी मेरे साथ बैठा हुआ, मुझे कहता, एक मिनट सुन ले, मुझे कहता कि इमरान खान ये देखो, ये आपकी बेटी है, इसकी शक्ल आपसे मिलती है। मैंने कहा बाबर गौरी, बाद में, क्योंकि मैं टीवी पे तो इतनी बेशर्मी नहीं कर सकता जितने वो कर रहा था, मैंने बाद में कहा बाबर गौरी, मैं तुम्हें किसी अफ्रीका के शहर में ले जाता हूँ, 4-5 बच्चे हर शहर में आपकी शक्ल के हैं। बहरहाल ये मेरा आपसे वादा है, ये याद रखें। लोग बार बार कहते हैं कि इमरान खान ये तुम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस कर रहे हो नहीं कर रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों को आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। इंशाल्लाह इसी अल्ताफ हुसैन को यही इस मुल्क की स्कॉटलैंड यार्ड अरेस्ट करेगी और आप इंशाल्लाह देखेंगे। और याद रखें, ये इमरान खान की कोई जाती दुश्मनी नहीं है उससे, ये पाकिस्तानियों के लिए है, ये सबसे ज्यादा कराची के लोगों के लिए है, ये सबसे ज्यादा कराची के उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए है, जिनके सर के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है वो कराची के लोग बेचारे
गर्मी आती है तो बिजली कट जाती है, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, टायर जला रहे हैं, तूफान आता है तो वो बेचारे मर जाते हैं, पैसे उनके चोरी हो रहे हैं, हर मिनिस्ट्री से भत्ता इकट्ठा किया जा रहा है, हर दुकानदार से पैसा लिया जा रहा है, कानून नाम की चीज कोई नहीं है, वो बाहर निकलते हैं उनका टेलीफोन छिन जाता है, कोई गाड़ी चोरी हो जाती है। और अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में हवाएं ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं 15 साल से। और मैं अल्ताफ हुसैन से पूछता हूं कि आप कौन सी जंग लड़ रहे हैं महाजरों के लिए लंदन में बैठ के? प्राइम मिनिस्टर महाजर, प्रेसिडेंट महाजर, सिंध के अंदर सिर्फ 13% वोट बैंक है MQM का, 50% वजारतें ली हुई हैं उन्होंने। गवर्नर इनका वाहिद गवर्नर है जो महाजर है और पॉलिटिकल गवर्नर है, बाकी कहीं किसी और के पास सारी जगह न्यूट्रल गवर्नर्स है। तो किस चीज की जंग लड़ रहे अल्ताफ हुसैन लंदन के एजवे रोड पे बैठ के? और ये बताओ अल्ताफ हुसैन कि 40 लोगों का सेक्रेटेरिएट किधर से पैसा आ रहा है? 40 लोगों का सेक्रेटेरिएट चला रहा है जा रहा है लंदन में, महाजरों की जंग उधर लड़ी जा रही है, आप लंदन में बैठे हैं, पैसा किधर से आ रहा है? पैसा कराची के लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है बंदूक के जोर पे। तो इंशाल्लाह ये हमारी सब पाकिस्तानियों की जंग है, क्योंकि कराची वो शहर है जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ का इंजन है, वो है कराची। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची अगर अच्छा आगे चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। अगर कराची के अंदर लाकानूनियत होगी तो कराची का सरमायाकार सारा दुबई चला जाएगा, और दुबई जा रहा है। तो हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि APC ने ये फैसला किया कि कोई पार्टी जब तक MQM दहशतगर्दी कर रही है, कोई पार्टी MQM के साथ अलायंस नहीं करेगी। मैं आखिर में आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ। मियाँ साहब, हम मुंतज़र हैं आपकी तकरीर के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारा जो मुल्क है ये एक बड़ा अजीम मुल्क बन सकता है। इस मुल्क में सब कुछ है। ये वो मुल्क था जो 40 साल पहले सारे एशिया में सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था। ये वो मुल्क है जिधर हमारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, मेडिकल कॉलेज, खामोश से सुने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे। HSN कॉलेज में हमारे साथ मलेशिया के शहजादे पढ़ते थे आके। PIA वो एयरलाइन थी जो दुनिया के नंबर 2 नंबर पे थी, और वो एयरलाइन थी जिसने 9 एयरलाइंस बनाई एमिरेट्स एयरलाइन के मिलके। तो वो मुल्क जो इतनी तेजी से आगे जा रहा था, आज जो लेटेस्ट फेल्ड इंडेक्स सर्वे के अंदर आया है कि कौन सी कौमें फेल होने जा रही हैं, फेल नेशन इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान का नंबर 12 है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अब जद्दोजहद ना की, इसी तरह इदारे ख़त्म हो गए, इसी तरह ये मसनूई जमहूरियत आ गई, इसी तरह ही शेख रशीद जैसे वजीर बन गए, इसी तरह। वैसे मैं ये बताऊं कि शेख रशीद को आजकल, वो पहले शेख रशीद जहादी होता था, अब वो रोशन ख्याल हो गया। उसकी रोशन ख्याली क्या है? अब वो सूट पहन लेता है, टाई पहन लेता है और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। लेकिन जो शेख रशीद की अंग्रेजी है वो ये है कि वो अंग्रेजी से बड़ा जुल्म कर रहा है। वो उसने अगले दिन, वो जो आपने पता नहीं देखा 12 मई को या नहीं, एक जलसा हुआ था इस्लामाबाद में। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसे जलसा कहूँ भी या ना कहूँ, क्योंकि हम देख रहे थे, वो लोग तो सामने फिर रहे थे, आपने भी देखा होगा, वो लोग सैर कर रहे थे और जलसा हो रहा था। सामने इतनी बड़ी बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगी हुई थी। बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे कोई लोग बैठे हुए थे, जिसमें से शौकत अजीज भी था, उधर शेख रशीद भी था। और शेख रशीद तकरीर करते करते मैंने देखा एकदम समझ ही नहीं आनी शुरू, क्या कह रहा है, पता चला अंग्रेजी बोल रहा था शेख रशीद। उसके बाद सामने जो जलसे के अंदर हम देखें कि जलसे का और तकरीरों का ताल्लुक ही कोई नहीं था।
وہ شوکت عزیز نعرہ مارے پاکستان زندہ باد, وہ آگے سے جواب نہ آئے, پیچھے سے جواب آئے. تو بہرحال وہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا, وہ جلسہ نہیں لگ رہا تھا, وہ گیدڑوں کی محفل لگ رہی تھی, ڈرے ہوئے بیٹھے تھے پیچھے سارے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, آپ سب کو اس میں پوری جدوجہد کرنی چاہیے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم سب پاکستانیوں کی جنگ ہے. اس ملک کو صرف ایک چیز بچائے گی, حقیقی جمہوریت. اور اب پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو. ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئیں جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو کنٹرول سیاستدان چاہیے, ان کو کنٹرول جج چاہیے, ان کو کنٹرول بیوروکریٹ چاہیے, اور یہ ساری الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ فوج اپنے کانسٹیٹیوشنل رول پہ چلے. کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو. پاکستان کو ایک مضبوط فوج چاہیے, لیکن جو فوج کا رول جنرل مشرف فوج سے کروا رہا ہے, فوج کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے. آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں. حمود الرحمان رپورٹ میں بڑے واضح طریقے سے آج سے 35 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس میں, فوج کے اندر کرپشن آئی ہے. یہ حمود الرحمان رپورٹ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے. جو سینئر آفیسرز ہیں وہ لینڈ گریب میں لگے ہوئے ہیں 35 سال پہلے. ان کی پروفیشنلزم, ان کی رگڈنس ختم ہو گئی ہے. یہ لفظ میں حمود الرحمان کے بتا رہا ہوں. تو آج اس سے زیادہ برا حال ہے. فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بچانا ہے جنرل مشرف سے. اس کا اگر کانسٹیٹیوشن رول نہیں ہوگا, ہماری فوج لڑنے کی فوج نہیں رہے گی, اور عوام اور فوج کے اندر ایک جنگ شروع ہونے والی ہے جو ہو چکی ہے. یہ جو لوگ مار رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کے اوپر خود کش حملے ہو رہے ہیں, یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اس کو ہم نے روکنا ہے. ہم نے اس کو روکنا ہے کہ جنرل مشرف ایک امریکی ایجنڈا پاکستان میں مسلط نہ کرے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں. عراق میں 7 لاکھ عراقی مار دیے جمہوریت کے نام پہ, اور پاکستان میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کی مدد کر رہے ہیں. یا ٹونی بلیئر نے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں وار آن ٹیرر لڑو, اور ہمارے سب سے بڑے دہشت گرد کو سٹیزن شپ دے دی ہے برطانیہ کی. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ان ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے امریکہ وار آن ٹیرر ہار رہا ہے. ٹیررزم بڑھ رہی ہے, امریکہ کے خلاف ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. عراق میں بھی ہار رہے ہیں, افغانستان میں بھی ہار رہے ہیں. اور اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم بندوق کے ذریعے اپنے قبائلی علاقے کو کنٹرول کر لیں گے, تو میں صرف جنرل مشرف کو وہ کہنا چاہتا ہوں جو جب انہوں نے پہلی دفعہ فوج بھیجی تھی قبائلی علاقے میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل صاحب صرف انگریزوں کی تاریخ پڑھ لو, 80 سال کی تاریخ جو انہوں نے قبائلی علاقے میں چھوڑ کے گئے ہیں. اگر آپ وہ تاریخ پڑھ لیں, آپ کبھی اپنی فوج نہ بھیجیں قبائلی علاقے میں. سب سے زیادہ انگریز فوجی مارا گیا تھا وزیرستان میں. وہ انگریز کی 200 سالہ تاریخ میں جو سب سے زیادہ انگریز مارا گیا تھا وزیرستان میں مارا گیا تھا. تو انگریز تو اپنے وقت کی سپر پاور تھے. اگر وہ وزیرستان کو کنٹرول نہیں کر سکے جنرل صاحب, تو وہ ملک کیسے کنٹرول کرے گا جو بھیک مانگ کے گزارا کر رہا ہے؟ $70 ملین مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے امریکہ سے. وہ کیسے کنٹرول کرے گا وزیرستان کو؟ کیوں اپنے فوجی بھی مروا رہے ہیں, اپنے شہری بھی مروا رہے ہیں؟ ٹیررزم کا حل دین میں نہیں ہے کہ یہ دینی جنگ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل جنگ ہے. یہ سیاسی طور پہ حل ہوگی, اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. اور جنرل صاحب اگر آپ کا خیال ہے کہ بندوق سے مسئلے حل ہو جاتے تو آج امریکہ عراق میں کامیاب ہو چکا ہوتا. اگر امریکہ عراق میں کامیاب نہیں ہو رہا تو ہم کیسے بندوقوں سے کامیاب ہوں گے اپنے لوگوں کے خلاف؟ ہم صرف اور صرف اپنی فوج کو برباد کر رہے ہیں, اپنے دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہ دشمن جو ہر جگہ ہر مسلمان معاشرے کے اندر آپس میں لڑائی کروائی ہوئی ہے. حماس کو لڑا دیا الفتح کے ساتھ, لیبنن کے اندر
पैलेस्टीनियन को लड़ा दिया गवर्नमेंट के साथ, इराक में लड़ा दिया शिया सुन्नी के साथ, वहाँ तालिबान को और नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ा दिया, सोमालिया के अंदर लड़ा दिया इस्लामिक कोर्ट्स को वेस्टर्न बैक पपेट्स के साथ। हम क्यों नहीं समझते कि अल्जीरिया के अंदर जो फौज को लड़ाया था अवाम के साथ, आज भी अल्जीरिया का क्या हाल हुआ है। हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने मुल्क में रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, मुफाहमत की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा करना चाहिए, कॉमन विजन देनी चाहिए। आपस में दीनी और लिबरल सो कॉल्ड तबके की लड़ाई पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी, हमारे दुश्मनों का फ़ायदा है। और सिर्फ एक आदमी अपनी कुर्सी बचाने की ये लड़ाई करवाने जा रहा है, और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलके इसको नाकाम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और उनकी तकरीर में आपने वही रंग देखा जो अक्सर फोरम्स पे इमरान खान साहब खुलकर तनकीद करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर। और इसके साथ साथ ही उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन को भी अपनी तकरीर में अपनी तनकीद का निशाना बनाया। अभी स्टेट सेक्रेटरी साहब जो है वो अनाउंस करने वाले हैं हमारे जो अगले मुकर्रर हैं, और अब मेरे ख्याल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं वो ख़िताब फरमाएंगे, और उनके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़िताब फरमाएंगे। इस वक्त जोश जज्बा बिल्कुल इसी तरह आप देख रहे हैं लोगों का, क्योंकि आज वर्किंग डे यहाँ पे, छुट्टी का दिन नहीं है, इसके बावजूद लोगों की कसीर तादाद हाल में मौजूद है। और इस वक्त स्टेज के ऊपर जनाब अनाउंस किया गया अगले हमारे मुकर्रर को, लोग उठ के तालियां बजा रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ख़िताब फरमाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपना ख़िताब का प्रोग्राम जो है वो शायद कैंसिल कर दिया। आप चलते हैं स्टेज की तरफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़िताब सुनते हैं।